محترم صدر، محترم وائس چانسلر صاحب، محترم اساتذہ، محترم مہمانان کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع جو اصول فقہ کے متعلق ہے، اس میں شک نہیں کہ مقابلتاً ایک ٹیکنیکل مضمون ہونے کی وجہ سے کم دلچسپی کا باعث ہوگا، لیکن جیسا کہ آپ ابھی ملاحظہ فرمائیں گے، یہ وہ موضوع ہے جس پر مسلمان فخر کر سکتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ قانون میں مختلف قوموں نے اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ اضافہ کیا ہے۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن غالباً اصول فقہ ہے۔ مسلمانوں سے پہلے دنیا میں قانون موجود تھے، لیکن اصول فقہ جیسی چیز ان کے قانونوں میں نہیں ملتی، اور آج بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک امتیازی اضافہ ہے جس کی وجہ سے علم قانون کی ایک بڑی کمی پوری ہو سکی۔ واقعہ اس سے آپ سب واقف ہیں کہ قانون ہمیں دنیا کی ہر قوم میں ملتا ہے، انتہائی قبل تاریخ زمانوں سے لے کر آج تک بھی، اور یہ قانون دو قسم کے رہے ہیں۔ کبھی تو بن لکھے قانون، یعنی رسم و رواج جو کسی ملک میں پایا جاتا ہے، جس کا مؤلف، جس کا قانون ساز ہمیں معلوم نہیں ہوتا، لیکن جس پر سب لوگ عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرا قانون وہ ہوتا ہے جو کسی مؤلف کی طرف سے، یعنی کسی بادشاہ، کسی حکمران کی طرف سے مدون کر کے نافذ کیا جاتا ہے، جو علی العموم لکھی ہوئی صورت میں ملتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں قانون دنیا کی ہر قوم میں ملتا ہے، چاہے وحشی قوم ہو یا متمدن قوم ہو، اور یہ قانون کبھی رسم و رواج کی صورت میں ملتے ہیں اور کبھی کسی حکمران کی طرف سے نافذ کردہ قانون کی صورت میں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ نافذ کردہ قانون اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال قانون ایک انسانی معاشرے کی ایک خصوصیت ہے، اور بجائے انسٹنکٹ کے اپنی خواہش سے اپنے لیے کوئی قانون بنا کر اس پر عمل کرنا، یہ انسانوں میں ہمیشہ سے پایا جاتا رہا ہے۔ جہاں تک تحریری قانونوں کا تعلق ہے، ممکن ہے کہ قدیم ترین قانون جو ہم تک پہنچا ہے وہ حمورابی بادشاہ کا ہو۔ یہ عراق کا بادشاہ تھا، اور جدید ترین مغربی تحقیقات کے مطابق یہ وہی شخص ہے جسے حضرت ابراہیم کا نمرود کہا جاتا ہے، نمرود بادشاہ۔ اس رائے کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کا زمانہ ایک ہی ہے اور ملک ایک ہی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ سے تقریباً 1850 سال پہلے کا واقعہ۔ حمورابی کا قانون ہم تک تحریری صورت میں پہنچا ہے۔ وہ اس طرح کہ ایران میں سوس نامی مقام پر کچھ عرصہ قبل کھدائیوں میں ایک پتھر ملا سیاہ رنگ کا، جس میں دو آدمیوں کی سی شکلیں ہیں، جن میں سے ایک خدا ہے اور دوسرا حکمران حمورابی جو خدا سے احکام حاصل کر رہا ہے۔ اور پھر اس ستون پر، کیونکہ یہ پتھر ایک ستون کی شکل میں ہے، وہ قانون کندہ کیا گیا ہے میخی خط میں۔ اسے مغربی ماہروں نے اب پڑھ لیا ہے، اس کو سمجھ لیا ہے، اور اس کے ترجمے بھی دنیا کی اکثر بڑی زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ یہ قدیم ترین قانون ہونے کی وجہ سے قابل ذکر ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ بہترین قانون بھی ہو۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں اس قانون کی دفعات اور مندرجات میں سے۔ یہ قاعدہ ہے جسے سب لوگ قبول کریں گے کہ قصاص لینا چاہیے۔ مثلا میں کسی کو قتل کروں تو مجھے سزائے موت دی جائے۔ اس بنیادی اصول کو حمورابی بادشاہ کے مشیروں نے ترقی دی، اور وہ ترقی مضحکہ خیز درجے تک پہنچ گئی ہے۔
چنانچہ اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی گائے کو قتل کر دے تو اس قاتل کی گائے کو قتل کیا جائے گا۔ اس حد تک بھی ممکن ہے آپ قبول کر لیں، گو میں یہ کہوں گا کہ بجائے اس گائے کو قتل کر کے ضائع کرنے کے کیوں نہ اس محروم شدہ شخص کو دلا دیا جائے جس کی گائے مار ڈالی گئی۔ خیر بہرحال ہم کہہ سکتے ہیں کہ گائے کے بدلے گائے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی بیٹی کو قتل کرے تو قاتل کی بیٹی کو قتل کیا جائے۔ اس بیچاری کا کیا قصور تھا یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا، بجائے اس کی کہ قاتل کو سزا دیا جائے قاتل کی بیٹی کو قتل کرنا چاہیے۔ یہ ٹٹ فار ٹیٹ جو ہم کہتے ہیں قصاص، اس اصول کو بے سمجھی سے منطقی یا انتہا تک لے جایا جائے تو اس کے وہ معنی نکلتے ہیں جس پر آج ہماری عقل سلیم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، لیکن اب سے 4000 سال پہلے کے لوگ سمجھتے تھے کہ یہی انصاف ہے، یہی اچھا قانون ہے جو خدا کی طرف سے ہم کو ملا ہے۔ اس کے بعد اور بھی قوانین ہم کو ملتے ہیں، مثلا مصر میں ہیروگلافک جو کتبے ملے ہیں ان میں بھی قوانین ہیں، رومی قانون بھی ملتا ہے، یونانی قانون بھی ملتا ہے، چینی اور ہندوستانی قانون بھی ملتا ہے، امریکہ کے پرانے باشندوں ریڈ انڈینز کے ہاں کے قوانین بھی ملتے ہیں۔ غرض قانون ایسی چیز ہے جو دنیا کے ہر ملک میں ملتی ہے، لیکن یہ قانون نہیں ہے بلکہ مجموعہ احکام اسے کہا جا سکتا ہے، یہ کرو اور وہ نہ کرو۔ علم قانون کی کمی نظر آتی ہے، یعنی یہ بحث کہ قانون کیا چیز ہے، یہ بحث کہ قانون کس طرح بنایا جاتا ہے، کس طرح بدلا جاتا ہے، کس طرح سمجھا جاتا ہے، یعنی انٹرپریٹ کرنا۔ اسی طرح اگر دو قاعدوں میں ہمیں ایک ہی قانون کے اختلاف نظر آئے، ایک دوسرے میں تضاد نظر آئے، تو کس قانون پر کس قاعدے پر عمل کیا جائے اور کس قاعدے پر عمل نہ کیا جائے۔ غرض یہ کہ قانون اپنے ایک مجرد تصور میں دنیا کی کسی قوم میں ہمیں نظر نہیں آتا، جب تک کہ اسلام کا دور نہ آ جائے اور اسلام میں بھی ابتدائی 2 صدیوں کے ماہر فقہا اس موضوع پر اپنا کنٹریبیوشن پیش نہ کریں۔ جب میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ مسلمان اس چیز پر فخر کر سکتے ہیں تو وہ اسی معنی میں ہے کہ قوانین تو دنیا کے ہر ملک میں موجود ہیں، لیکن علم قانون اپنے مجرد تصور میں کسی قوم نے پیش نہیں کیا تھا، اور یہ وہ علم ہے جس کا اطلاق صرف اسلامی قانون ہی پر نہیں بلکہ دنیا کے کسی بھی قانون پر ہم کر سکتے ہیں۔ اصول فقہ کے جو قاعدے میں نے ابھی آپ کی طرف اشارتاً بیان کیے کہ قانون کیا ہے، یہ سوال میں مسلمان سے بھی کر سکتا ہوں، ہندو سے بھی کر سکتا ہوں، چینی اور یونانی سے بھی، کسی بھی ملک کے آدمی سے کر سکتا ہوں کہ تمہارے ذہن میں قانون کا کیا مفہوم ہے۔ پھر اسی طرح یہ سوال بھی میں کر سکتا ہوں ایک مسلمان سے بھی اور ایک غیر مسلم سے بھی کہ قانون کیسے بنتا ہے، کون بناتا ہے، کب بناتا ہے، اور اس میں تبدیلی کس طرح ہو سکتی ہے، اسے منسوخ کس طرح کیا جا سکتا ہے، اس میں اضافہ کس طرح کیا جا سکتا ہے، کن اساسوں پر قانون بنایا جاتا ہے۔ یہ سوال کسی بھی نظام قانون سے کیا جا سکتا ہے، اس کے جوابات چاہے مختلف ہوں، لیکن یہ علم جو ان مجرد تصورات کے متعلق ہے جس کو پہلی دفعہ مسلمان پیش کرتے ہیں اور اس کو اصول فقہ کا نام دیتے ہیں۔ یہ نام کیوں دیا گیا مجھے معلوم نہیں، گمان ہوتا ہے، میں اپنی ذاتی رائے عرض کرتا ہوں، ممکن ہے قبول ہو، ممکن ہے قبول نہ کی جائے۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت سے ماخوذ ہے میری رائے میں، اور یہ آیت وہ ہے جس سے آپ سب واقف ہیں۔ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جس کے معنی ہے کہ اچھی بات کی مثال ایک اچھے درخت کی طرح کی ہے جس کی جڑیں تو زمین میں جڑی ہوئی ثابت ہوتی ہیں لیکن اس کی شاخیں آسمان میں پھیل جاتی ہیں۔ تو یہاں 2 لفظ استعمال کیے گئے ہیں، جڑ اور شاخیں۔ چنانچہ ہمارے فقہا نے
اصول قانون کو جڑ قرار دیا اور قانونوں کو، قاعدوں کو، فقہ کو فرع قرار دیا، علم اصول اور علم فروع۔ اصول کے لفظی معنی ہے جڑیں، جڑ، درخت کی جڑ، اسے آپ چاہے جڑ کہیے چاہے بیج کہیے، بیج سے جڑ نکلتی ہے۔ بہرحال چند بنیادی تصورات ہوتے ہیں جن کی اساس پر قاعدے بنائے جاتے ہیں، جو علم فروع، شاخوں کا علم اور قاعدے قوانین بن جاتے ہیں۔ اس طرح یہ چیز غالباً بالکل ابتدائی زمانے میں، عہد نبوی میں، عہد خلافت راشدہ میں ممکن ہے نہ رہی ہو، لیکن بعد میں اس موضوع پر جو کتابیں لکھی گئیں وہ مسلمان فقہا کی ہیں، سب سے پہلی مرتبہ انہی نے لکھی، اور ابھی حال تک، شاید گزشتہ صدی تک دنیا کی کسی قوم میں یہ چیز پائی نہیں جاتی تھی، پھر اس کا رفتہ رفتہ چرچا یورپ میں ہونے لگا ہے۔ مجھے یاد ہے اب سے شاید 40 سال سے زیادہ عرصہ ہوا، جب میں طالب علم تھا یونیورسٹی میں، لا کالج میں، تو ایک کتاب شائع ہوئی جس کے مؤلف کا نام ہے، جس کی کتاب کا نام ہے انگورا ریفارم۔ یہ ایک فرانسیسی پروفیسر کی تالیف تھی انگریزی زبان میں۔ لندن یونیورسٹی کی 100 سالہ سالگرہ منائی گئی، اس میں اس مؤلف کو، فرانسیسی پروفیسر کو دعوت دی گئی، جس نے 3 لیکچر وہاں دیے، جن میں سے پہلا لیکچر تھا انگورا ریفارم، یعنی آتا ترک نے، مصطفیٰ کمال پاشا نے ترکی میں پرانی چیزوں کو منسوخ کر کے نئے قوانین نافذ کیے، مثلاً سوئٹزرلینڈ کا کوڈ اور اٹلی کا کوڈ وغیرہ یہ وہاں پر لائے گئے، اور پرانے اسلامی قاعدے وہاں رد کر دیے گئے، اور دیگر چیزیں جو ترکی میں آئیں، مثلاً ترکی ٹوپی کی جگہ ہیٹ کا استعمال وغیرہ وغیرہ، اس پر اس نے ایک لیکچر سنایا جو اس زمانے میں ایک برننگ ٹاپک، نئی چیز تھی، انگورا ریفارم۔ دوسرے مضمون کا عنوان تھا روٹس آف لا، قانون کی جڑیں۔ اور اصل میں اعتراف کرتا ہوں کہ پہلی دفعہ اس دوسرے مقالے کو پڑھ کر ہی مجھے اپنی میراث کا علم ہوا، اور معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے کیا خاص کنٹریبیوشن کیا علم قانون میں، چونکہ کونٹ اوسٹرو روگ نے، جو اس کتاب کا مؤلف ہے، بیان کیا ہے کہ یہ کسی اور قوم میں نہیں پائی جاتی، یہ کہ مسلمانوں نے یہ کنٹریبیوشن کیا ہے، اور یہ کہ اس میں ان چیزوں سے بحث ہوتی ہے۔ غرض یہ ہے کہ اسلامی کنٹریبیوشن جو دنیائی علم قانون کے اندر کیا گیا ہے وہ اصول فقہ کہلاتا ہے۔ اصول فقہ کا میں کچھ مفہوم بیان کرنے سے پہلے مختصراً میں بعض چیزوں کو دہراؤں گا جو گزشتہ دنوں میں بھی اشارتاً آپ سے بیان کر چکا ہوں۔ وہ یہ کہ اسلامی قانون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد سے شروع ہوتا ہے، جس میں ابتداً کچھ پرانے رسم و رواج جو مکے میں تھے وہ شامل رہے، اور رفتہ رفتہ اس کی ترمیم و اصلاح ہوتی گئی قرآن مجید اور حدیث کے ذریعے سے، اور اس میں بعض اور چیزوں کو بھی گوارا کیا جاتا رہا، جیسے معاہدات، جیسے سابقہ امتوں کی معلوم اور مقبول شریعتیں، اور اسی طرح کی بعض اور چیزیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور قانون کا ایک سرچشمہ بند ہو گیا، یعنی وحی کے ذریعے سے قانون کو بنانے اور بدلنے کی جو صلاحیت ہمیں پائی جاتی تھی وہ جب ختم ہو گئی، اور ہم مجبور ہو گئے کہ رسول اکرم نے اپنی وفات کے وقت جو چیزیں ہمیں میراث میں چھوڑی ہیں انہی پر اکتفا کریں، تو عام حالتوں میں وہ چیز ہمارے لیے مشکلوں کا باعث بن جاتی اگر اس قانون میں ترقی کی صورت خود شارع نے، خود قانون ساز یعنی خدا اور نبی نے ہمیں اس کا راستہ نہ بتایا ہوتا۔ یہ چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں سے تعلق رکھتی ہے، یعنی یمن کو
ایک گورنر جب بھیجا گیا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو، تو ان سے حضور نے دریافت کیا کہ کس طرح احکام دیا کرو گے، بما تحکم. انہوں نے جواب دیا بے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے مطابق. رسول اکرم نے پوچھا فَإِلَّمْ تَجِدْ، اگر تم قرآن میں مطلوبہ چیز نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا فَبِسُنَّتِ رسول اللہ، اس صورت میں رسول اللہ کی سنت کے مطابق احکام دیا کروں گا. رسول اللہ نے اس پر مزید سوال کیا فَإِلَّمْ تَجِدْ، اگر سنت میں بھی تمہیں مطلوبہ چیز نہ ملے تو کیا کرو گے؟ تو ان کی الفاظ تھے اجتہد برأیی ولا آلو، میں اپنی رائے کے مطابق کوشش کروں گا قانون معلوم کرنے کی اور کوئی دقیقہ نہ چھوڑوں گا. اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف پسند فرمایا، برقرار رکھا، بلکہ دعا بھی دی. ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف یہ کہا اے اللہ، تو نے اپنے رسول کے رسول کو جس چیز کی توفیق دی ہے اس سے اللہ کا رسول خوش ہے، اس سے بڑھ کر کوئی تعریف اور ہو نہیں سکتی. یہ چیز اسلامی قانون کو زندگی دینے والی اور برقرار رکھنے والی اور ہر ضرورت میں اس کو کام آنے والی تھی، اور اسی کی وجہ سے ایک غیر جانبدار شخص بھی کہہ سکتا ہے کہ اسلامی قانون 1400 سال سے آج تک چلا رہا ہے اور اس میں آئندہ بھی چلنے کی قوت پائی جاتی ہے. اور اگر یہ چیز نہ ہوتی تو صرف قرآن اور حدیث پر اکتفا کرنے کی ضرورت ہوتی، اور ممکن ہے بعض لوگ قرآن مجید کی آیتوں سے استنباط کر سکتے تو بعض لوگ استنباط نہیں کر سکتے، اور جو استنباط نہیں کر سکتے وہ حیران ہو جاتے کہ ہم کیا کریں. واقعتاً یہ چیز بارہا پیش آتی ہے کہ ایک ہی چیز سے بعض لوگ کچھ سمجھ لیتے ہیں اور نتیجہ استنباط کر لیتے ہیں، اور بعض دوسرے لوگوں کی نظر اس تک نہیں پہنچتی اور وہ ششدر اور حیران ہو جاتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے متعلق، جس سے ان کی ذہانت کا ذکر کرنا مطلوب نہیں ہے، بلکہ یہ مثال دینا ہے کہ کس طرح ایک ہی چیز سے بعض لوگ کچھ سمجھ جاتے ہیں اور بعض لوگ سمجھ نہیں سکتے. لطیفے کے طور پر قصہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن ایک خاندان میں میاں بیوی میں کسی بات پر جھگڑا ہوا رات کو، اور پہلے شوہر نے قسم کھائی، اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو مجھ سے بات نہیں کرے گی تو تجھے طلاق ہے. طلوع آفتاب سے قبل اگر تو مجھ سے بات نہیں کرے گی تو تجھے طلاق ہے. بیوی بھی بہت جلی بھنی تھی، اس نے بھی قسم کھا کر کہا کہ خدا کی قسم طلوع آفتاب سے قبل میں تجھ سے بات نہیں کروں گی. پھر دونوں چپ ہو گئے، سوئے یا نہیں سوئے یہ تو معلوم نہیں، دونوں چپ ہو گئے. اس کے بعد اذان ہوئی اور طلوع فجر کا وقت آ گیا. شوہر پہلے نماز کو جاتا ہے اور پھر شہر میں مختلف فقہاء کے پاس پہنچ کر پوچھتا ہے حضور یہ واقعہ پیش آیا، اب کیا حکم دیا جاتا ہے. وہ پہلے ابن سیرین نامی مشہور فقیہ کے پاس پہنچ کر جب قصہ سناتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میاں قصور تمہارا ہے، طلاق ہو گئی، کیونکہ تم نے کہا تھا کہ بیوی اگر بات نہ کرے تو آپ طلوع آفتاب تک تو طلاق ہو جائے گی، اور طلوع آفتاب ہو گیا، اس نے بات نہیں کی، میں کچھ نہیں کر سکتا. روتا دھوتا وہ امام ابو حنیفہ کے پاس پہنچا، وہی قصہ ان کو بھی سنایا. تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ نہیں یہ کوئی بات نہیں، تم شوق سے اپنی بیوی کے پاس رہو، اسے طلاق ولاق کچھ بھی نہیں ہوئی. وہ شخص حیرت زدہ ہو گیا، یہ کیسی بات ہے. واپس ابن سیرین کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے بعد میں امام ابو حنیفہ کے پاس گیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ طلاق نہیں پڑی. انہیں ایک صدمہ ہوا دلی، یہ کیا بات ہے. چنانچہ اس شخص کے ساتھ خود ابو حنیفہ کے پاس آئے اور کہنے لگے ابو حنیفہ اللہ سے ڈرو، تم کیا کر رہے ہو. ایک شخص کو طلاق، عورت کو طلاق پڑ چکی ہے، تم کہتے ہو کہ طلاق نہیں پڑی، وہ اس کے ساتھ رہے تو زنا کاری کرے گی، اس کے تم ذمہ دار ہوگے خدا کے پاس، یہ کیا بات ہے. ابو حنیفہ نے کہا میاں ذرا قصہ دوبارہ سنانا. سنایا. پہلے میں نے بیوی سے کہا تھا کہ اگر طلوع فجر تک بات نہ کرے تو تجھے طلاق ہے.
تو بیوی نے اسی وقت جواب دیا خدا کی قسم میں تجھ سے طلوع آفتاب تک بات نہیں کروں. تو ابو حنیفہ نے کہا کہ میں اپنی رائے پر قائم ہوں, طلاق نہیں پڑی, کیونکہ اس شخص نے یہ نہیں کہا تھا کہ عورت کون سی بات کرے. جب اس نے کہا میں بھی تجھ سے بات نہیں کروں گی, یہ بات کرنا ہی ہوا. ان حالات میں وہ شرط کہ عورت بات نہ کرے تو طلاق ہوگی وہ پیش ہی نہیں آئی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ایک ہی واقعے سے ایک شخص کچھ سمجھ لیتا ہے اور دوسرے شخص کی نظر اس تک نہیں پہنچتی بغیر اس کی اس کا کچھ قصور ہوا. غرض اسلامی قانون کی ترقی کے متعلق اگر اجتہاد کی اجازت نہ دی گئی ہوتی اور سب لوگوں کو قرآن و حدیث جیسی مشکل چیز ہی پر اعتماد کرنا پڑتا تو کچھ لوگ اسے سمجھ سکتے, کچھ لوگ نہیں سمجھ سکتے. قصور قرآن و حدیث کا نہیں ہوتا, ہماری انفرادی کم فہمی اور کمزوریوں کے باعث ایسا ہوا ہوتا. رسول اللہ کی وفات کے بعد جیسا کہ میں آپ سے بیان کر چکا ہوں, آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب وحی کے ذریعے سے نئے قانون کے بنانے یا کسی پرانے قانون کو منسوخ کرنے کا امکان باقی نہ رہا تو لوگ مجبور ہو گئے کہ موجودہ قانون ہی پر اکتفا کریں اور ضرورت پر اس اجازت کے باعث جو معاذ بن جبل کو دی گئی تھی کہ اجتہاد کرو, اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے لگے. کبھی انفرادی غور و فکر کے ذریعے سے, چاہے قاضی کا کام ہو یا مفتی کا یا فقہ پڑھانے والے استاد کا, اور کبھی اجتماعی غور و فکر, لوگ آپس میں بحث کرتے اس بارے میں کیا کرنا چاہیے. ایک صاحب اولاً ایک چیز بیان کرتے, دوسرے صاحب اس پر اعتراض کرتے, نہیں صاحب یہ نہیں ہو سکتا, اس میں فلاں خامی ہے, میری رائے میں یوں کرنا چاہیے. اور اس آپس کے بحث مباحثے سے لوگ کسی نتیجے پر پہنچتے. اور خلفاء راشدین کے زمانے میں یہ چیز خاص کر مفید ثابت ہوئی تھی, کیونکہ رسول اللہ کے فرمودہ اقوال مثلاً ابھی جمع نہیں ہوئے تھے. بخاری مسلم صحیح ستہ کی کتابیں ابھی لکھی نہیں گئی تھیں, لوگوں کے علم اور حافظے میں تھی, اور لوگوں کا علم و حافظہ ابھی تک پول نہیں ہوا تھا. جانے ہر شخص کو ایک چیز کا علم تھا, اس سے دوسرے کو علم ہونا ضروری نہیں تھا. جب آپس میں مل کر مشورہ کرتے تو اس وقت بعض سب کانشیس چیزیں یاد آ جاتی ہیں. ہاں مجھے یاد آیا رسول اللہ نے ایک دن یوں فرمایا تھا. تو اس طرح اسلامی قانون کے متعلق جو قانونی معلومات حدیث میں تھیں ان کا جمع کرنے کا گویا سلسلہ آغاز ہو گیا تھا. یہ چیز ترقی کرتی جاتی ہے, جیسا کہ میں گزشتہ لیکچر میں بیان کر چکا ہوں. ان یونیورسٹیوں میں جہاں نسل ہا نسل تک کسی خصوصی موضوع پر مثلاً فقہ کی تعلیم کا انتظام کیا گیا ہو, اس سلسلے میں سب سے زیادہ ممتاز مدرسہ جہاں اسلامی قانون کی تعلیم دی جاتی رہی وہ کوفے کا تھا. شہر کوفہ آج بھی عراق میں موجود ہے, اور اگرچہ کہ ایک چھوٹا سا گاؤں بن کر رہ گیا ہے لیکن اس کی تاریخی پریسٹیج اب تک برقرار ہے. اس علاقے کو کچھ خصوصیتیں حاصل ہیں, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان خصوصیتوں کے باعث یہ امتیاز اسے حاصل ہوا یا محض اتفاقی بات ہے. وہ خصوصیتیں یہ ہیں کہ جس مقام پر آج شہر کوفہ آباد ہے, پرانے زمانے میں اس کے سبرس میں اب بھی اس کے روئنس, اس کے پرانی آثار ملتے ہیں. ہیرا نامی شہر پایا جاتا تھا, اور ہیرا وہ شہر ہے جو زمانے جاہلیت کی عربی تاریخ میں بہت ممتاز مقام سمجھا جاتا ہے تمدن و تہذیب کے سلسلے میں. یہ شہر تھا تو ایرانیوں کے قبضے میں, لیکن وہاں کی آبادی تھی عرب, اور یہ عرب عراقی عرب نہیں تھے بلکہ یمن سے عراق آئے تھے. یمن کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ پورے جزیرہ نما عرب میں سب سے زیادہ خوش نصیب ملک تھا, جہاں پانی پایا جاتا ہے, جہاں معین اور سبا کے تمدن اور بڑی بڑی سلطنتیں گزر چکی ہیں,
وہاں کے کھنڈر اور آثار قدیمہ دیکھ کر انسان آج بھی حیرت زدہ ہو جاتا ہے. جہاں سیل العرم کا جو مشہور تالاب تھا اس کی محض تعمیر کے لیے اب کئی ارب روپے درکار ہونے سمجھے جاتے ہیں. غرض یمن ایک بہت ہی متمدن علاقہ رہا ہے زمانے قدیم میں، اور یمن والے جا کر بستے ہیں مقام شہر ہیرا میں. وہاں ان کا تمدن اور ان کی تہذیب بھی آس پاس کے لوگوں کو گرویدہ کر لیتی ہے، اس حد تک کہ تاریخ کا حیرت انگیز واقعہ ہے کہ ایران کا شہنشاہ اپنے بیٹے کو ولی عہد کو کم عمری میں تعلیم و تربیت کے لیے اپنے شہر کی یونیورسٹیوں میں نہیں ہیرا کو بھیجتا ہے کہ اس عرب حکمران کی نگرانی میں وہ تربیت پائے. اسے ڈر نہیں ہے کہ وہ اس کی ذہنیت کو بگاڑ دیں گے، اس میں غلامانہ ذہنیت پیدا کریں گے. اس کے برخلاف حکمران کو پورا اعتماد ہے کہ اس عرب علاقے میں اگر میرا بیٹا تربیت پائے تو اس میں عیاشی نہیں آئے گی، اس میں کام سے غفلت کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا، اس کے برخلاف وہ مستعد رہے گا، فلاں فلاں وہ اس کو بھیجتا ہے. اور اس کا خیال صحیح بھی ثابت ہوا. اور یہ بچہ بھی جو بہرام گور کے نام سے مشہور بادشاہ گزرا ہے وہ اس کا شکر گزار بھی رہا. چنانچہ اس کے جو پرانے تصویریں ملتی ہیں اس بادشاہ کی، اس کو بدوی لباس میں اور ایک اونٹ پر سوار دکھایا جاتا ہے. خیر بہرحال جو بھی ہو، ہیرا وہ مقام تھا جہاں پرانے زمانے میں ایک بہت ہی ممتاز عربی سلطنت گزر چکی ہے، اور اس میں عربی یعنی یمنی اور ایرانی روایات کا سنگم ہو کر ایک نئی شکل کا تمدن پیدا ہونا ہمیں اسی مقام پر نظر آتا ہے. گویا یہ اور علاقوں سے ایک ممتاز اور بہتر و برتر چیز تھی. جب حضرت عمر کے زمانے میں عراق فتح ہوا تو انہوں نے اپنی سیاسی فراست کی بنا پر فوراً ہی مفتوحہ علاقوں میں چھاونیاں قائم کی. عربوں کو عرب سے بھیجا کہ جا کر اس مفتوحہ علاقے کے اندر کسی مقام پر بسو جو فوجی نقطہ نظر سے اہم ہو، تاکہ وقت ضرورت عرب سے تمہیں کمک پہنچائی جا سکے اور تم وقت ضرورت فوراً کسی فساد اور فتنے کے مقام کو جا کر انسداد کر سکتے ہو اور دشمن کی سرکوبی کر سکتے ہو. تو انہوں نے علاوہ اور شہروں کے ہیرا کا انتخاب کیا اسلامی چھاونی بنانے کے لیے. البتہ انہوں نے اپنی فراست سے یہ بھی معلوم کر لیا حضرت عمر نے کہ پرانے شہر کے اندر عربوں کو بسانا مناسب نہیں. اس مقام کو تو انہوں نے چن لیا لیکن اس شہر کو نہ چنا. چنانچہ کہا کہ تم اس سے ذرا فاصلے پر، میل آدھے میل کے فاصلے پر شہر کے مضافات میں ایک نیا شہر بنا کر بسو. تمہارے علاقے میں اجنبی نہیں ہوں گے، اجنبیوں کے علاقے میں تم نہ رہو گے. اور یہ ایک خالص اسلامی شہر تھا. اس میں بھی حضرت عمر نے جو نوآبادکار بھیجے وہ اکثریت یمن کی تھی. یمن سے دوبارہ ایک سیلاب آتا ہے کہنا چاہیے مہاجرین کا اور اس مقام پر بستا ہے، لیکن صرف یمنی ہی نہیں تھے. ان میں غالباً 58 ایسے صحابہ بھی تھے جو جنگ بدر میں رسول اللہ کے ساتھ شریک رہ چکے تھے. غرض یہ کہ ایک مجموعہ تھا اسلامی روایات کے حامل لوگوں کا جو شہر کوفہ میں بسے. اور پرانے روایات میں مزید نئے روایات کا اضافہ ہوتا ہے، یعنی یمنی روایات اور ایرانی روایات میں اب اسلامی روایات کا بھی اضافہ ہوتا ہے. ہر کی آمد عمارت نوساخ کی جو ضرب المثل ہے، اس میں اگر ہم پرانی عمارت کو ڈھا کر نئی عمارت بنائیں تو ہمیں ترقی زیادہ نہیں ہوگی. تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی ضرورت اسلامی تعلیم کی متقاضی ہوتی ہے. تو حضرت عمر نے وہاں کی جامع مسجد میں جو کہنا چاہیے کہ گورنر کے مکان کا جز تھی، ایک بڑے عالم صحابی کو بھیجا. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے. اور جیسا کل میں نے اشارتاً بیان کیا، ان کے تقرر نامے میں حضرت عمر نے یہ لکھا تھا کہ اے اہل کوفہ، میں اپنے آپ پر تم کو ترجیح دیتا ہوں
اور ایثار کر کے میں اس شخص کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں جس کی خود مجھے ضرورت ہے۔ یہ رسول اللہ کے نہایت ہی محترم صحابی عبداللہ ابن مسعود ہیں جو بطور معلم کے تمہارے پاس آتے ہو، غفلت نہ کرنا، ان سے استفادہ کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے متعلق جیسا میں نے بیان کیا، وہ طبیعتاً قانون کی طرف مائل تھے، وہ اچھے فقیہ تھے۔ ممکن ہے وہ اچھے ادیب نہ ہوں، ممکن ہے وہ اچھے سپاہی نہ ہوں، ممکن ہے وہ اچھے صوفی نہ ہوں، اگرچہ کہ تھے، لیکن انہیں خاص ملکہ تھا قانونی نکات کے پیدا کرنے کا۔ جب ان سے کوئی شخص کچھ چیز پوچھتا تو فوراً ہی وہ اس کے متعلق ایسی چیزوں سے استدلال کرتے جن پر اور لوگوں کی نظر نہیں جاتی تھی۔ چنانچہ وہ وہاں مقیم رہے، وہاں تعلیم دیتے رہے اور وہاں تربیت کر کے اپنے شاگردوں کو اپنی جانشینی کے قابل بناتے رہے۔ اور جیسا میں نے بیان کیا کل کے لیکچر میں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی وفات کے بعد ان کے ایک شاگرد علقمہ النخعی، پھر اس کے بعد ان کے شاگرد ابراہیم النخعی، پھر ان کے بعد ان کے شاگرد حماد ابن سلیمان جو ایرانی تھے، پھر اس کے بعد امام ابو حنیفہ جو ایرانی ہی تھے، وہ اس سلسلے میں تیسری یا چوتھی نسل میں وہاں پیدا ہوتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی ولادت سن 80 ہجری میں ہوئی اور وفات سن 150 ہجری میں، جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اموی دور اور عباسی دور دونوں کو دیکھتے ہیں۔ عباسی خلافت سن 132 ہجری میں شروع ہوئی اور ان کی وفات ہوتی ہے 150 ہجری میں، تو بنی امیہ کا آخری دور اور بنی عباس کا ابتدائی دور ان کے سامنے گزرتا ہے۔ ان کے نام کا دوبارہ ذکر کرنا اس سلسلے میں ہے کہ امام ابو حنیفہ کی تالیفوں میں ایک تالیف بیان کی جاتی ہے، کتاب الرائے کے نام سے تھی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر قرآن و حدیث میں کوئی چیز صراحت سے موجود نظر نہ آئے تو اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اجتہاد رائے کے ذریعے سے ہوتی ہے، کیونکہ حضرت معاذ ابن جبل کے الفاظ یہ تھے، اجتہد برأیی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ تو امام ابو حنیفہ نے ایک کتاب ہی لکھ ڈالی، کتاب الرائے، یعنی آدمی رائے کس طرح سے قائم کرے، قانونی مسائل میں رائے کا استعمال کس طرح ہوتا ہے، اس سے کس طرح فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ بس قسمتی ہے کہ یہ کتاب ہم تک نہیں پہنچی۔ غالباً جب بغداد پر ہلاکو خان کا حملہ ہوا اور وہاں کی لاکھوں کتابیں دریائے دجلہ میں پھینک کر تباہ کی گئیں، ممکن ہے اس کتاب کے نسخے بھی اس ضائع شدہ مجموعے میں رہی ہوں اور ضائع ہو گئی ہوں۔ مجھے اس سے کوئی فی الوقت بحث نہیں ہے کہ اس کے مندرجات کیا تھے، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ قدیم ترین کتاب ہے جس کی طرف ہمارے مؤلف اشارہ کرتے ہیں اور جو اصول فقہ کے موضوع کی وہ پائنیئر چیز ہے۔ اصول فقہ اپنے موجودہ مفہوم میں اس کتاب میں غالباً نہیں ہوگا، لیکن رائے سے استفادہ کر کے قانون کو بنانا، قانون کو بدلنا، قانون کا مفہوم معلوم کرنا، اس کی تعویل کرنا غالباً اس میں بیان کیے گئے ہوں گے۔ اور یہ اولین کتاب ہے جس کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ ممکن ہے اس سے پہلے بھی اس موضوع پر تحریراً نہیں تو عملاً کام کیا گیا ہو، یعنی امام ابو حنیفہ کے استادوں نے بھی رائے سے کام لے کر فتوے دیے ہوں، سوالوں کا جواب دیا ہو، یہ ممکن ہے، لیکن انہوں نے اس پر کوئی کتاب لکھی تھی یا نہیں اب تک ہمیں اس کا پتہ نہیں چلا۔ اس لیے فی الحال ہم یہ فرض کریں گے کہ اس موضوع پر پہلی کتاب امام ابو حنیفہ کی کتاب الرائے ہے۔ امام ابو حنیفہ نے قانون کی بہت بڑی خدمت کی ہے۔ اس خدمت میں ایک تو کتاب الرائے کا لکھنا ہے، ایک اور چیز کی طرف میں اشارہ کروں گا، وہ یہ کہ انہوں نے انٹرنیشنل لاء پر ایک کتاب لکھی، جس کا انشاءاللہ کل کے لیکچر میں میں آپ کو صراحت سے بیان کروں گا۔ انٹرنیشنل لاء بھی ایک ایسا علم ہے جو اسلام سے پہلے عملاً دنیا میں موجود نہیں تھا۔ اس چیز کو علم بنانا
اور عالم شمول حیثیت سے یعنی ساری دنیا کے لوگوں کے متعلق استعمال میں آنے والا انٹرنیشنل لا بنانا یہ مسلمانوں کا کام ہے. اور اس موضوع پر بھی امام ابو حنیفہ نے ایک کتاب لکھی, اسے کتاب السیر کا نام دیا تھا. ایک اور چیز جس کا مجھے ذکر کرنا ہے اب وہ یہ کہ انہوں نے علم کا ذوق اپنے شاگردوں میں بھی پیدا کیا امام ابو حنیفہ نے, جو بڑی خاص چیز ہے. اس ذوق کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ طوطا مینا کی طرح سے مولوی صاحب نے جو ہمیں بتایا اسے ہم حفظ کر لیں اور حسب ضرورت دوہرا دیا کریں. یہ امام ابو حنیفہ کا تصور نہیں ہے. وہ اپنے شاگردوں میں ذاتی رائے اور آزادی رائے ٹھونس ٹھونس کر بھرتے گئے. نتیجہ یہ تھا کہ ہر بات میں جو استاد کہتا ان کے شاگرد ادب کے ساتھ لیکن پورے استقامت کے ساتھ کہتے نہیں استاد ایسا نہیں ہو سکتا. اختلاف کرتے تھے. اس اختلاف کو استاد خوشی سے گوارا کرتے, پوچھ کے کیوں, اور پھر اگر وہ دلیلیں بیان کرتے تو ان دلیلوں کی وہ محبت کے ساتھ جیسا کہ باپ بچے کے ساتھ کرتا ہے تردید بھی کرتے. اور شاگرد بھی ظاہر ہے کہ ہٹ دھرمی نہیں رکھتے تھے, استاد کی بتائی چیز کی روشنی میں اگر ان کے سمجھ میں آ جاتی قبول کر لیتے. مگر اس کے باوجود کہا جا سکتا ہے کہ فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ کی رائے پر شاید 15% مسئلوں میں عمل کیا جاتا ہو اور باقی 85% مسئلوں میں صاحبین کی رائے, یعنی اگر امام ابو یوسف اور امام محمد شیبانی متفق ہوں تو ان کی رائے پر فتویٰ دیا جاتا ہے, امام ابو حنیفہ کی رائے پر نہیں دیا جاتا. یہ سب نتیجہ ہے اس تربیت کا جو امام ابو حنیفہ اپنے شاگردوں کو دیتے رہے کہ اندھی تقلید نہ کرنا, خود سوچنا, آزادی رائے رکھنا اور حق کے سوائے کسی اور چیز کو قبول نہ کرنے کا اپنے میں جذبہ پیدا کرنا. نتیجہ ابن خلیقان نے لکھا ہے کہ امام ابو یوسف نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام کتاب الاصول تھا. تصور کیا جاتا ہے کہ یہ اصول فقہی کے متعلق تھی, غالباً کتاب الرائے کی شرح ہوگی. امام ابو حنیفہ نے اپنی کتاب الرائے لکھنے کے بعد اس کا درس بھی دیا ہوگا. درس کے دوران میں شرح بھی ہوتی گئی ہوگی, اعتراضات بھی ہوئے ہوں گے, جوابات بھی دیے گئے ہوں گے, اور اس مباحثے اور اس تدریس کے نتیجے کے طور پر امام ابو یوسف نے ایک کتاب ہی لکھ ڈالی جس کا نام تھا کتاب الاصول. افسوس ہے کہ یہ کتاب بھی ہم تک نہیں پہنچ سکی. دوسرے شاگرد ہیں ممتاز شاگرد امام محمد شیبانی. ان کے متعلق ایک حالیہ شائع شدہ کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی اس موضوع پر ایک کتاب لکھی تھی اور کچھ خلاصہ بھی اس میں آیا ہے کہ امام محمد شیبانی کی کتاب الاصول میں کیا چیزیں تھیں. میرا اشارہ معتزلی مذہب کے امام ابو الحسین البصری کی تالیف کتاب الاصول سے ہے. معتزلی فرقے کی کتابیں بہت کم ملتی ہیں. اتفاق سے اصول الفقہ نامی ایک کتاب ملی, 2-3 نسخے اس کے ملے. ایک نسخہ استنبول میں, ایک نسخہ مصر میں, ایک نسخہ یمن میں, اور ان سب کی مدد سے اس کتاب کو شائع کیا گیا جو معتزلی اصول فقہ کی سب سے اہم کتاب سمجھی جا سکتی ہے. لیکن مجھے اس کتاب سے زیادہ اس کے اس جملے پر آپ کی توجہ منعطف کرانی ہے. وہ لکھتا ہے امام محمد شیبانی نے کہا کہ اصول فقہ 4 چیزیں ہیں: قرآن, حدیث, اجماع, قیاس. یہ گویا خلاصہ تھا ان کی کتاب کا جس کی طرف ابو الحسین البصری کی کتاب میں اشارہ ملتا ہے, جس کی بنا پر میں کہہ سکتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کے ایک نہیں متعدد شاگردوں نے کتاب الرائے کی شرح کے طور پر اصول فقہ کی کتابیں لکھ ڈالی. اس رائے کے قائم کرنے کی ایک اور وجہ ہے. ابھی چند منٹ پہلے میں نے آپ سے بیان کیا کہ امام ابو حنیفہ کی طرف کتاب السیر منسوب ہے, یعنی انٹرنیشنل لا پر انہوں نے ایک کتاب لکھی. اگرچہ کہ وہ ہم تک نہیں پہنچی ہے بجز چند اقتباسات کے, لیکن اسی نام کی کتابیں
ان کے کم سے کم 3 یا 4 شاگردوں نے بھی لکھی ہیں۔ ابراہیم الفزاری ایک شاگرد تھے، ان کی کتاب السیر کا موجود ہے ابھی مانوسکرپٹ کی صورت میں۔ امام محمد شیبانی نے 2 کتابیں لکھی، کتاب السیر الصغیر اور کتاب السیر الکبیر، یہ دونوں بھی ہم تک پہنچ چکی ہیں۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ کے بعد اور شاگردوں نے، ظفر نے بھی کتاب لکھی، اس کا نام تھا کتاب السیر۔ امام ابو حنیفہ کے معاصروں میں امام مالک ایک کتاب لکھتے ہیں جس کا نام ہے کتاب السیر۔ ایک اور معاصر امام اوزاعی ہیں، وہ بھی ایک کتاب لکھتے ہیں جس کا نام بھی کتاب السیر ہے۔ اسی طرح واقدی مشہور مورخ جو قاضی بھی تھے وہ بھی معاصر ہیں، وہ بھی ایک کتاب لکھتے ہیں، اس کا نام بھی ہے کتاب السیر انٹرنیشنل لا کے مطابق۔ جب کتاب السیر کو امام ابو حنیفہ کے متعدد شاگرد اپنا لیتے ہیں، استاد ہی کی کتاب کا نام رکھ کر اپنی نئی تالیفیں کرتے ہیں جو غالباً استاد سے سنے ہوئے لیکچروں کی اساس پر تھے کہ استاد کی بتائی ہوئی چیزیں خود ان کی اپنی اضافہ کردہ چیزیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ کتاب الرائے کی تدریس کے سلسلے میں بھی وہی بات پیش نہ آئی ہو اور ان کے 1 سے زیادہ شاگردوں نے اس موضوع پر کتاب نہ لکھی ہو۔ اور ممکن ہے کہ اصول کا نام بھی خود امام ابو حنیفہ ہی نے دیا ہو کتاب الرائے کی تدریس کے سلسلے میں۔ اس واقعے کے ذکر کرنے کے بعد یہ بتانا ہے کہ کتاب الاصول یعنی علم اصول کی جو کتابیں مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں ان میں سے یہ ابتدائی 3 کتابیں یعنی امام ابو حنیفہ کی کتاب الرائے اور امام ابو یوسف امام شیبانی کی کتابیں ہم تک نہیں پہنچی ہیں۔ جو کتاب ہم تک پہنچی ہے وہ امام محمد شیبانی کے ایک شاگرد امام شافعی کی ہے۔ امام شافعی بوقت واحد کئی ٹریڈیشنز کے حامل ہیں۔ وہ امام محمد شیبانی کے شاگرد ہیں۔ جس سال وہ پیدا ہوئے 150 ہجری میں، اسی سال امام ابو حنیفہ کا انتقال ہو گیا، اس لیے براہ راست وہ امام ابو حنیفہ سے استفادہ نہیں کر سکے، لیکن ان کے ایک ممتاز شاگرد امام محمد شیبانی کے وہ شاگرد رہے ہیں سال ہر سال۔ اسی طرح وہ شاگرد رہے ہیں امام مالک کے، مدینہ منورہ جا کر ان سے سال ہر سال تک درس لیا۔ اسی طرح انہوں نے فلسفہ و منطق کی بھی تعلیم پائی، علم کلام کی تعلیم پائی۔ اس زمانے میں معتزلہ فرقے کا بہت بول بالا تھا، ان سے مباحث بھی کرتے رہے۔ غرض یہ کہ امام شافعی کی ذات میں کئی ایسی چیزیں جمع ہو گئی تھیں جس کے باعث وہ اسلام کی بہت بڑی خدمت انجام دے سکے، جن میں سے ایک حزب ذیل ہے۔ مسلمانوں میں جیسا کہ آج ہے، پرانے زمانے میں بھی ایک چیز پائی جاتی تھی جو مسلمانوں سے مخصوص نہیں اور قوموں میں نظر آتی ہے، وہ یہ کہ بعض لوگ قدامت پسند ہوتے ہیں اور بعض لوگ جدت پسند ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ تھا کہ اگر چند لوگ حدیث کی تعلیم پانے، حدیث کو جمع کرنے کے کام میں مشغول تھے تو چند لوگ دوسرے علوم سے دلچسپی رکھتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بعض وقت فقہا کو جنہیں قانون کے علم سے دلچسپی تھی اور جو منطق اور فلسفے کی مدد سے اسلامی قانون کو ترقی دینے میں مشغول تھے، یہ آسان بات ہے سمجھنا کہ بعض وقت انہیں حدیث کا علم نہ ہو۔ حدیث کا علم حدیث سے خصوصیت رکھنے والے طلباء کو ہوگا اور ان فقہا کو نہیں ہوگا جو قانون سے دلچسپی رکھتے ہیں، علم حدیث سے دلچسپی نہیں رکھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امام شافعی کے زمانے میں ایک شدید کشمکش پیدا ہو گئی اہل حدیث میں اور اہل رائے میں۔ آج کل اہل حدیث جو نام دیا جاتا ہے اس معنی میں نہیں لے رہا ہوں۔ اہل حدیث سے مراد یہ تھی وہ لوگ جو رسول اللہ کے فرمودہ اقوال کو جمع کرنے، اس کا مطالعہ کرنے میں مشغول تھے اور یہ ان کی اسپیشیلٹی، ان کی خصوصیت تھی۔ اور اہل رائے سے مراد فقہا تھے جو اسلامی قانون کو جمع کرنے اور ترقی دینے میں مشغول تھے۔ اور ان دونوں میں کشمکش اس بنا پر تھی کہ
اہل رائے کو حدیث سے واقفیت کم تھی، اور وہ یہ فرض کر کے کہ قرآن میں نہیں ہے تو وہ اسلام میں چیز پائی ہی نہیں جاتی، اس سکوت کے باعث قیاس کر کے اجتہاد کر کے وہ نئے احکام دیا کرتے تھے۔ اور اتفاقاً ایسا ہوتا بعض وقت کہ اس مسئلے کے متعلق حدیث میں ذکر آ چکا ہوتا، لہذا اہل حدیث کہتے ہیں یہ لوگ تو کافر ہیں، رسول اللہ کی حدیث موجود ہوتے ہوئے وہ اس کو نظر انداز کرتے ہیں، حالانکہ وہ عمدن نہیں ہوتا تھا، انہیں واقفیت نہیں تھی۔ امام شافعی کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے اہل حدیث محدثوں سے بھی تعلیم پائی اور اہل رائے فقہا سے بھی تعلیم پائی، فلسفہ اور کلام کی بھی تعلیم پائی، تو ان کی ذات کی حد تک ایک ایسا اچھا نمونہ اسلامی عالم کا پیدا ہو گیا جو ایک نقطہ ایک اتصال پیدا کرنے اور ربط پیدا کرنے کا باعث بن سکا۔ چنانچہ امام شافعی کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہ رہا ہے کہ اہل حدیث اور اہل رائے کو متحد کر دیں۔ حدیثوں سے وہ زیادہ واقف تھے اور استنباط اور استقراء اور استنتاج اور اجتہاد کے فن سے بھی وہ ماہر تھے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایسی چیز بیان کرتے جس سے اہل حدیث بھی خوش رہتے اور اہل رائے بھی خوش رہتے۔ تو امام شافعی کا جو کنٹریبیوشن مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کے متعلق ہے، اس کے سلسلے میں انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے کتاب الرسالہ، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اصول فقہ کی قدیم ترین کتاب جو دنیا میں پائی جاتی ہے وہ یہی رسالہ ہے۔ اب اس کے ترجمے بھی مختلف فرنگی زبانوں میں ہو چکے ہیں، ممکن ہے اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہو، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام شافعی نے الرسالہ لکھ کر ایک نئے علم کی بنیاد ڈال دی، بنیاد مستحکم کر دی، بنیاد مکمل کر دی، اس لیے کہ اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ بات کی صدیوں میں ہمیں ذرا بھی بدلتی ہوئی، ذرا بھی رد کی جاتی ہوئی نظر نہیں آتی، حتیٰ کہ اصطلاحات بھی جو امام شافعی نے دیے وہی من و عن آج تک 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں۔ رسالہ کے معنی ہوتے ہیں خط کے، اور اس کتاب کا بیک گراؤنڈ بھی یہی ہے کہ امام شافعی نے اپنے ایک شاگرد کی درخواست پر، جس نے کہا تھا کہ استاد ہمیں اس موضوع پر یعنی اصول فقہ پر ایک تحریر دیجئے جس سے ہم استفادہ کریں، تو انہوں نے ایک جواب دیا 150 صفحوں کا، اور یہی ہے کتاب الرسالہ۔ اس کتاب الرسالہ میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ قانون کسے کہتے ہیں، قانون کس طرح بناتے ہیں، قانون کے ماخذ کیا کیا ہیں، ان ماخذوں میں اختلاف ہو تو کس طرح اسے دور کیا جاتا ہے، نیا قانون کس طرح بناتے ہیں، پرانا قانون کس طرح منسوخ کرتے ہیں، الفاظ کو سمجھنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو گویا اس میں ڈکشنری کا علم بھی ہے، گرامر کا علم بھی ہے، بلاغت و عروض کا بھی علم ہے، اور مثالیں بھی دی گئی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بہت ہی دقیق انداز میں اپنے مخالفین کے جوابات بھی ہیں۔ مثلا امام شافعی کے زمانے میں معتزلہ فرقہ براج رہا تھا۔ اس فرقے کا تصور یہ تھا، جسے میں بدنیتی کا نہیں کہتا، نیک نیتی ہی کا، کہ حدیث پر اعتماد کرنا آسانی سے ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ اب مشہور بھی ہو گیا ہے کہ معتزلہ حدیث کو رد کرتے ہیں، لیکن یہ ایک اشتراح ہے، ایسا نہیں تھا۔ ابو الحسین البصری المعتزلی کی جس کتاب کا میں نے ابھی ذکر کیا وہ معتزلی فرقے کے مؤلف کی تالیف ہے، اور اس میں وہ تفصیل سے بتاتا ہے کہ حدیث پر کس طرح اعتماد کیا جائے، حدیث کے متعلق کیا رائے رہی ہیں، اور کوئی سنی بھی اس کے بیان کردہ امور سے سر منہ آج اختلاف نہیں کرتا۔ تو کیا چیز تھی جس کی بنا پر معتزلہ کو متون کیا جاتا تھا کہ وہ حدیث کو قبول نہیں کرتے، اور اس سلسلے میں امام شافعی نے کیا کیا، اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ ابو الحسین البصری نے لکھا ہے کہ
معتزلہ فرقے کے ماہروں، عالموں اور اماموں میں حدیث کے متعلق سب سے شدید رائے نظام نامی شخص نے دی ہے۔ اس کی رائے لاجیکلی بہت ٹھیک معلوم ہوتی ہے۔ نظام کہتا ہے اسلامی قانون یعنی قرآن مجید حکم دیتا ہے کہ کوئی دعویٰ کیا جائے تو اس کے 2 ثبوت ہوں، 2 آدمی اس کی گواہی دیں۔ لہذا رسول اکرم کی حدیثوں میں سے کسی حکم سے کوئی قانون بنتا ہو تو ضرورت ہے کہ اسے 2 راوی ہمیں ملے، ایک آدمی کی رائے ناکافی ہوگی۔ یہ وہی چیز ہے جسے بعد میں خبر واحد کا نام دیا گیا ہے، یعنی ایک آدمی حدیث بیان کرے، کیا اس پر ہم عمل کریں یا نہ کریں۔ نظام کی رائے تھی کہ خبر واحد پر عمل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے نہیں کہ وہ غلط ہے، اس لیے کہ قانون کا تقاضا ہے کہ کسی دعوے کی تائید 2 گواہ کریں، اور اس کی امام اور دوسرے گویا مسلمان فقہاء نے تردید کی، خاص کر اہل حدیث محدثین نے، اور امام شافعی نے اس کا جواب عالمانہ انداز سے دیا، جس کے بعد سے معتزلہ کا جو اعتراض تھا کہ خبر واحد ناقابل اعتماد ہے، اس کی اہمیت بالکل ہی ختم ہو گئی اور لوگ ایک آدمی کی بیان کردہ حدیث پر بھی عمل کرنے لگے۔ وہ کیا تھا؟ امام شافعی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ایسے بہت سے واقعات انتخاب کیے جس میں ایک آدمی کی شہادت پر تعمیل کر دی گئی۔ مثلا انہوں نے کہا کہ ایک دن فجر کی نماز کے وقت رسول اللہ نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ مختلف محلوں میں اور لوگوں سے بآواز بلند کہہ دو کہ قبلہ اب بیت المقدس کی جگہ کعبے کی طرف ہو گیا ہے۔ ایک ہی شخص بھیجا گیا، اس نے کہا کہ اپنے رخ کو بجائے بیت المقدس کے کعبے کی طرف موڑ لو نماز میں۔ لوگوں نے اس پر عمل کیا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ عہد نبوی میں ایک آدمی کی شہادت پر عمل کیا جاتا تھا اور کبھی نہیں پوچھا گیا کہ 2 آدمی اگر رسول اللہ کے حکم کی اطلاع دیں تو ہم مانیں گے ورنہ ہم رد کریں گے، ایسا نہیں ہوا۔ اسی طرح انہوں نے ایک اور مثال دی ہے۔ ایک دن مدینہ منورہ میں ایک رسول اللہ کا روانہ کردہ شخص ڈھنڈورا پیٹتا ہوا نکلتا ہے اور چلا چلا کر کہتا ہے، اے مسلمانوں، شراب کی ممانعت کا حکم نازل ہوا ہے، شراب نہ پیو۔ یہ صرف ایک آدمی تھا۔ جب ایسا ایک شخص حضرت انس کے مکان کے سامنے سے گزرا تو حضرت انس بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث کہ میں بچہ تھا اور اپنے والدین کے مہمانوں کو شراب کے پیالے پیش کر رہا تھا تحفے کے طور پر تاکہ وہ پئیں۔ اتنے میں یہ ڈھنڈورا پیٹتا ہوا شخص آیا، مؤذن کا نام دیا ہے یعنی اطلاع دہندہ، اور اس نے کہا کہ شراب کی ممانعت کا حکم آ گیا ہے۔ تو میرے باپ نے کہا بیٹا اٹھو اور اس موجودہ شراب کو ضائع کر دو۔ چنانچہ میں نے ایک ہتھوڑا لیا اور شراب کے پیپے کو مار کر اس کو بہا دیا، اور جو لوگ شراب پی رہے تھے وہ بھی اسے پھینک ڈالا، اس کو انہوں نے پھینک ڈالا۔ وہاں بھی صرف ایک شخص کی اطلاع پر سب لوگوں نے عمل کیا۔ تو امام شافعی نے بہت سی مثالیں دی کہ تمہارا اصول تو ٹھیک ہے کہ کسی دعوے کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت ہے، لیکن رسول اللہ کے زمانے میں اس کی ضرورت نہیں سمجھی گئی، تو اب ہم تمہارے حکم کی بنا پر اس کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں پاتے، ایک شخص کی گواہی کافی ہے۔ تو امام شافعی کا یہ جو کنٹریبیوشن تھا کہ اہل حدیث کو اور اہل رائے کو متحد کر دیں اور اس طرح اسلامی قانون کی زیادہ بہتر خدمت کی جا سکے، یہ ایسی چیز ہے جس پر عالم اسلام ان کی ہمیشہ کے لیے ممنون رہے گی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اب تک اہل حدیث صرف حدیث کو پڑھنے، یاد رکھنے اور بیان کرنے پر اکتفا کرتے تھے اور دیگر علوم سے انہیں واقفیت نہیں ہوتی تھی، منطق، فلسفہ، استدلال وغیرہ سے انہیں کوئی تعلق نہ تھا۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ بعض وقت وہ لفظی مفہوم لے کر اس کے اطلاق پر اصرار کرتے تھے جو نامناسب چیز ہوتی تھی۔ دوسری طرف اہل رائے ہر چیز میں قیاس کرتے
اور اچھی تلاش نہ کر کے حدیثوں کو معلوم کر کے حدیثوں میں اس موضوع کے متعلق جو حکام دیے گئے ہیں اس سے بے خبر رہ کر اپنی رائے سے قانون سازی کرتے تھے۔ امام شافعی کا کنٹریبیوشن یہ رہا کہ محدثین اپنے مواد میں ایک نظم پیدا کرتے ہیں اور باب باب حدیثیں لکھتے ہیں، اور ایک ہی موضوع پر متعدد حدیثیں ہوں جنہیں باہم اختلاف بھی ہو تو اس کو بھی ایک ہی جگہ جمع کرتے ہیں تاکہ اس پر غور کرنے کی ہمیں ضرورت پیش آئے کہ کون سی حدیث مقدم ہے، کون سی حدیث متأخر ہے، کون سی ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے۔ ایک طرف یہ، اور دوسری طرف اہل رائے حدیث کا بھی مطالعہ کرنے لگے اور صرف حدیث پر، صرف قرآن پر اکتفا کرنے کی وہ انہیں اب ضرورت نہ رہی۔ اس طرح اسلامی قانون کی ترقی کا ایک نیا دروازہ کھل گیا امام شافعی کی کوششوں سے۔ اس وقت تک جیسا میں نے بیان کیا 4 کتابوں کا ذکر ہوا، کتاب الرائے امام ابو حنیفہ کی، کتاب الاصول ان کے 2 شاگردوں کی، کتاب الرسالہ امام شافعی کی۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک تقریباً 1400 سال کا زمانہ ہوتا ہے، انہی ابتدائی کتابوں کی شرح کے سوا کوئی اور چیز نہیں ملتی۔ چنانچہ امام محمد شیبانی کے شاگرد جساس ایک کتاب لکھتے ہیں جو غالباً ان کے استاد کی کتاب کی شرح ہوگی یا اسی نہج کے معلومات کو اس میں جمع کیا ہوگا اپنے نام سے، یعنی استاد کے لیکچروں کو نوٹ کرتے رہے اور اس نوٹ کو اپنی کتاب کے طور پر انہوں نے شائع کیا، لوگ اسی استفادہ کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد اس کی شرحیں لکھی گئیں جس کی تفصیل میں جا نہیں سکتا، صرف یہ بیان کروں گا کہ اس علم سے شغف زیادہ تر ترکستان میں لیا گیا۔ کہنا چاہیے کہ اس علم کی ترقی ترکوں نے دی، اور ایسی 20 کتابیں لکھی گئیں جو یا تو تکرار پر مبنی ہیں یا شرح پر مبنی ہیں یا خلاصوں پر مبنی ہیں۔ مثلاً ایک بڑی کتاب ابو الحسین البصری نے لکھ ڈالی جو 2 جلدوں میں کوئی 1000-1500 صفحوں میں چھپی ہے، اس کا پڑھنا ہر شخص کے لیے آسان نہیں۔ اس کا خلاصہ امام بیضاوی نے 20 صفحوں میں کر ڈالا، جو چیستاں بن کر رہ گئی کہ 20 صفحے میں 1000 صفحوں کے معلومات اگر آئیں تو سوائے دقیق اشاروں کے اس میں کوئی اور چیز ایک معمولی مبتدی طالب کے لیے ممکن نہیں۔ پھر بیضاوی کے اس مختصر رسالے کی شرح اور شرح کے حاشیے ان کا سلسلہ شروع ہوا۔ کتاب تو درس کے طور پر پڑھائی جاتی تھی بیضاوی ہی کی، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے شرحوں اور حاشیوں، حاشیۃ الحواشی کی ضرورت پیش آئی۔ غرض یہ سلسلہ تھا جو اب تک چلا آ رہا ہے، اور زمانۂ حال میں میرے خیال میں اس میں اگر کوئی نئی چیز پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تو ہمارے مرحوم سر عبد الرحیم تھے، جو ایک زمانے میں ہندوستان کی اسمبلی کے بھی صدر تھے، پھر بعد میں پاکستان میں بھی وہ رہے، اور پاکستان کی بھی انہوں نے قانونی حیثیت سے بڑی خدمت کی ہے۔ انہوں نے ایک زمانے میں جب وہ مدراس ہائی کورٹ کے جج تھے، وہ تھے بنگالی، مدراس ہائی کورٹ کے جج تھے، تو کلکتہ یونیورسٹی کی دعوت پر غالباً ٹیگور لیکچرز اس کا نام ہے، کچھ لیکچر دیے تھے اصول فقہ پر، جو محمڈن جورسپروڈنس کے نام سے کتابی صورت میں چھپ گئے ہیں، جس میں انہوں نے ایک تھوڑی سی جدت کی ہے۔ وہ جدت یہ ہے کہ پرانی اصول فقہ کی کتابوں کے بیانات کو اور مواد کو بھی بیان کر دیا ہے، اور حالیہ زمانے میں یورپ میں اس موضوع پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، فلسفہ قانون وغیرہ، اس سے بھی استفادہ کر کے سر عبد الرحیم کی محمڈن جورسپروڈنس اصول فقہ کی ایک ایسی کتاب ہے جو ہمارے پرانے اصول فقہ کی کتابوں میں ایک نیا باب کھولتی ہے، اور اس میں ہمیں ایسی چیزیں بھی ملتی ہیں جس کا پرانے اصول فقہ کی کتابوں میں ذکر نہیں ملتا۔ مثال کے طور پر پرانے اصول فقہ کی کتابوں میں پہلا سوال یہ ہوگا کہ قانون کے ماخذ کیا ہیں، وہ کہیں گے کہ قرآن اور حدیث اور اجماع اور قیاس۔
اس میں یہ ذکر نہیں ہوگا کہ قوانین کس کس موضوع کے ہوتے ہیں. کچھ عبادات ہیں، کچھ معاملات ہیں، کچھ قانون سزا تعزیرات ہے، وراثت ہے، لیکن اور بھی چیزیں ہیں جیسے انٹرنیشنل لا ہے، جیسے کانسٹیٹیوشنل لا ہے. اس کی طرف ہماری پرانی اصول فقہ کی کتابوں میں کوئی ذکر نہیں آتا. عبد الرحیم نے ان کی طرف بھی اشارے کیے ہیں، کیونکہ حالیہ زمانے کے یورپی مؤلف اپنی اصول فقہ کی کتابوں میں ان کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں. تو ان دونوں معلومات کو سمو کر ایک ہی کتاب میں جمع کر دینا یہ عبد الرحیم کا کارنامہ تھا. ایک چیز کی طرف مجھے اب آخر میں اشارہ کرنا ہے جس کا اعلان کیا گیا ہے میرے لیکچر کے سلسلے میں، اور وہ اجتہاد کا مسئلہ ہے. یہ ہے کیا چیز؟ غالباً میرے گزشتہ بیان سے، گزشتہ دنوں کے بیانات سے آپ اندازہ کر چکے ہوں گے کہ اجتہاد کی اجازت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو اس شرط پر دی ہے کہ قرآن و حدیث میں ان کو سکوت ملتا نظر آتا ہو. اگر قرآن میں صراحت ہے تو پھر اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں. قرآن میں سکوت ہے لیکن حدیث میں اس کے متعلق صراحت آ چکی ہے تو پھر اجتہاد کا کوئی سوال نہیں رہتا. اجتہاد صرف اس وقت کیا جاتا ہے جب یہ دو ابتدائی بنیادی اساس یعنی قرآن و حدیث بظاہر ہمارے سوال کے متعلق خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے. اس خاص طرز کو قانون معلوم کرنے کے متعلق یعنی اجتہاد کو ہمارے فقہاء نے بہت ترقی دی، اور اس کے لیے لطیف فرق کی بنا پر بہت سے نام بھی دیے. چنانچہ اجتہاد کا لفظ بھی ہے، قیاس کا لفظ بھی ہے، استنباط کا لفظ بھی ہے، استدلال کا لفظ بھی ہے، اسی طرح استصلاح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ سب باہم ایک چیز نہیں ہے، ان میں باہم لطیف فرق پایا جاتا ہے. اس سلسلے میں استحسان کا میں آپ سے خاص ذکر کروں گا. استحسان حنفی مذہب کی خصوصیت ہے جس کو ان کے یعنی دوسرے اسلامی قانونی مذہبوں کے لوگ پسند نہیں کرتے ہیں. یہ پسند نہ کرنا غلط فہمی کی بنا پر ہے، لیکن بہرحال یہ واقعہ ہے کہ اسے پسند نہیں کرتے. چنانچہ آپ کو حیرت نہ ہونی چاہیے کہ امام شافعی نے ایک رسالہ ہی لکھا ہے جس کا نام ہے الرد علی الاستحسان، استحسان کی تردید کی دلیلیں. تو اس کتاب کے پڑھنے سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ استحسان کا انہوں نے ایک مفہوم فرض کر لیا ہے اور اس کی تردید کرتے ہیں. حنفیوں کو بھی اس سے انکار نہیں ہوگا، لیکن حنفی استحسان سے مدد لیتے ہیں قانون کی ترقی کے لیے. وہ اصل میں یہ معنی رکھتا ہے کہ اگر کسی چیز کے متعلق کسی قاعدے سے فوری ایک مفہوم سمجھ میں آتا ہے تو اس پر عمل کرنے کی جگہ ذرا اور گہرائی میں جانے کی کوشش کریں اور اس عمیق تر مفہوم کے پیش نظر ایک حکم دیں. یہ ہے استحسان، جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ بظاہر تو یہ ٹھیک ہے لیکن بہتر یہ معلوم ہوتا ہے. یہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ سمجھ نہ سکے اور کہنے لگے کہ آپ کی رائے میں بہتر ہے تو ہمیں اس سے بحث نہیں، قانون کیا ہے. مگر حنفی اماموں کا استحسان سے کام لینے والوں کا مقصد استحسان کے معنی اپنی ذاتی رائے میں بہتر ہے نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ عمیق تر مفہوم معلوم کرنا چاہتے ہیں. بظاہر مفہوم کافی نہیں سمجھتے اور ایک عمیق تر وجہ معلوم کر کے اس عمیق تر وجہ کی بنا پر وہ احکام دیتے ہیں. ایک مثال میں آپ کو دوں گا. فرض کیجئے کہ میں آپ میں سے کسی کے سپرد کچھ امانت کروں کہ اسے فلاں کو پہنچا دو، تو توقع یہی کی جائے گی کہ آپ وہی چیز منزل مقصود تک پہنچائیں. ہمارے ہاں آج کل ڈاکخانے سے منی آرڈر بھیجا جاتا ہے. ایک رقم آپ ڈاکخانے کے سپرد کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس امانت کو تم فلاں شخص تک پہنچا دو. عام اصول یہی ہے کہ جو امانت آپ کے پاس دی گئی ہے وہی پہنچائی جائے.
فرض کیجئے کہ بہاولپور شہر سے روزانہ 10 لاکھ کی رقم مختلف مقاموں کو بھیجنے کے لیے آتی ہے، تو کیا 10 لاکھ روپیے بھیجے جائیں؟ اس کی ضرورت نہیں، اس روپیے کو یہیں رکھا جاتا ہے اور مختلف شہروں کی شاخوں سے کہا جاتا ہے کہ اتنی رقم ہمارے حساب میں فلاں شخص کو دے دو، پھر سال کے آخر میں حساب کیا جاتا ہے کہ بہاولپور سے کتنی رقم وصول ہونی تھی، بہاولپور کو کتنی رقم بھیجی جانی تھی، وغیرہ وغیرہ، اس کو آڈیٹنگ کے ذریعے سے حل کر لیا جاتا ہے۔ تو عام قانون کے لحاظ سے اصل امانت کو پہنچانا ضروری ہے، لیکن استحسان کے ذریعے سے مثلا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصل رقم کو بھیجنے کی ضرورت نہیں، جب کہ امانت رکھنے والا شخص اجازت دے کہ اس کے معادل رقم اسے دے دو، یہی رقم دینے کی ضرورت نہیں۔ تو اس طرح سے استحسان میں ایک لطیف سی سہولت پیدا ہو جاتی ہے جو قانون کے خلاف تو نہیں ہوتی، لیکن قانون کے ابتدائی مفہوم سے کسی قدر خلاف ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز زمانے متاخر میں غالباً مسلمان اصول فقہ کی کتابوں میں نظر آنے لگی، اور اس کا نام ہے عموم البلوا۔ اس کے معنی ہیں ایک مصیبت جو عام ہو گئی ہے، لفظی معنی اس کے یہی ہے۔ اس کا منشا یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز تو منطقی نقطہ نظر سے ایک خاص طرح سے ہونی چاہیے، لیکن سارے ہی لوگ اس کے خلاف کرتے ہیں۔ تو ہمارے فقہا ان ذیلی قسم کی چیزوں میں عموم البلوا کو قانون کا جائز ماخذ تصور کر لیتے ہیں اور قانون کے ابتدائی مفہوم کو رد کرنے میں تعامل نہیں کرتے، مگر یہ شاذ و نادر ہی چیزوں میں ہوتا ہے، اور یہ بھی اسلامی قانون کے ماخذوں میں سے ایک ماخذ ہے۔ بہرحال اس مختصر تشریح کا منشا یہ تھا، اصل میں یہ تھا کہ مسلمانوں نے علم قانون میں ایک جدت کی جو اس سے پہلے دنیا کی کسی قوم کے ذہن میں نہیں آئی تھی، اور وہ ایک مجرد علم قانون کا پیدا کرنا تھا، علم قانون کا پیدا کرنا تھا۔ قانونوں کے مطالعہ کرنے کے متعلق اس سے بحث نہیں تھی، احکام کیا کیا ہیں اس کو معلوم کرنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ احکام کیسے بنتے، کیسے بدلتے اور کیسے ان کا نفاذ عمل میں آتا ہے، اس سے بحث کرنی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے اسلامی قانون کو اس کے سرچشمے یعنی قانون ساز کی غیر موجودگی کے باعث، رسول کریم کی وفات کے باعث کوئی دشواری پیش نہیں آئی، اور اس کو آج بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور آج بھی اسلامی قانون اس قاعدے کی بنا پر اپنی جگہ محفوظ رہتا ہے۔ ایک لفظ بیان کر کے میں اسے اور ختم کروں گا۔ ایک قاعدہ ہے جسے ہر شخص تسلیم کرے گا کہ ایک قانون جو شخص بناتا ہے وہی شخص اسے بدل بھی سکتا ہے، یا اس سے بالا تر شخصیت، اس سے فروتر شخصیت کو اس قانون کے بدلنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ اسی بنا پر اگر خدا نے کوئی حکم دیا تو خدا ہی اس کو بدل سکتا ہے ایک نئے نبی کے بھیجنے کے ذریعے سے، یا نبی کی زندگی میں نئے احکام بھیجنے کے ذریعے سے۔ خدا سے کم تر درجے کی شخصیت مثلا نبی بھی خدا کے احکام کو اپنی مرضی سے بدل نہیں سکتا۔ اس کے برخلاف اگر خود نبی نے کوئی حکم دیا ہو اپنی انسانی حیثیت میں، اس کے حکم کو یا تو خود نبی بدلے گا، یا کوئی اور نبی بدلے گا، یا خدا بدلے گا، لیکن نبی سے فروتر درجے کا کوئی شخص مثلا کوئی فقیہ نہیں بدل سکتا۔ بالکل اسی طرح جیسے اگر یونیورسٹی میں ایک پروفیسر کوئی حکم دے تو چپراسی اسے نہیں بدل سکتا، لیکن وائس چانسلر اسے بدل سکتا ہے۔ وائس چانسلر کو حکم دے تو اسے پروفیسر بھی نہیں بدل سکتا۔ اس لحاظ سے اسلامی قانون کے جو احکام قرآن و حدیث میں ہیں اسے کوئی اور شخص بدل نہیں سکتا، لیکن ایک فقیہ کی رائے کو دوسرا فقیہ رد کر سکتا ہے، اپنی رائے پیش کر سکتا ہے۔ اور جیسا میں نے آپ سے گزشتہ لیکچر میں بیان کیا تھا کہ یہ چیز انفرادی قیاس اور رائے استنباط ہی سے متعلق نہیں ہے، اجتماعی رائے کے متعلق بھی یہ چیز حنفی مذہب میں کم از کم قبول کر لی گئی ہے۔ نیا اجماع پرانے اجماع کو منسوخ کر سکتا ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک چیز پر اجماع پایا جاتا ہے، اجماع کے سامنے ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص قیامت تک اس کے خلاف زبان نہ کھولے،
کوئی شخص جرأت کر کے ادب کے ساتھ دلیلوں کے ساتھ اس کے خلاف رائے دے سکتا ہے، اور پھر اس نئی رائے کو دوسرے فقہا بھی قبول کر کے پھر ایک نیا اجماع ہو جاتا ہے، تو یہ نیا اجماع پرانے اجماع کو منسوخ کر دیتا ہے۔ یہ چیز مشہور فقہی حنفی امام ابو الیسر الپسدوی نے بیان کی ہے اپنی کتاب اصول الفقہ میں۔ پسدوی یہ اصل میں اس اسلامی قانون پر متأخر زمانوں کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ یہ 4 صدی اور 5ویں صدی ہجری کے درمیان کے فقیہ گزرے ہیں، اور ان کے اس بیان کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اجماع بھی ہمارے لیے مصیبت کا باعث نہیں بن سکتا۔ اجماع اگر کسی نامناسب چیز پر ہو گیا ہو، حالات کے بدلنے کے باعث ہم اس پر عمل نہ کر سکتے ہوں، تو اس کی گنجائش ہے کہ اجماع کے بدلنے کا بھی ہم سامان پیدا کر لیں، اور قیاس کے ذریعے سے، اجتہاد کے ذریعے سے ایک نیا اجماع پیدا کر کے پرانے اجماع کو ہم بدل سکیں۔ یہ تھا جو مجھے آپ سے بیان کرنا تھا۔ اگر کوئی سوالات ہوں تو آپ حسب معمول کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نماز کے بعد ہم مقرر جمع ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہ کر سکوں، چنانچہ پہلا سوال یہ ہے، موجودہ دور میں پاکستان میں اجتہاد کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ اسی طرح اس دور میں اجماع اور قیاس کا کیا طریقہ ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان اور غیر پاکستان کا سوال بے محل ہے۔ ساری دنیا میں ایک ہی چیز ہوگی جس چیز کے متعلق قرآن اور حدیث میں صراحت نہیں ہے، اور ایک ایسا مسئلہ پیدا ہوا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، تو اس پر ہم اجتہاد کے ذریعے سے اسلامی نقطہ نظر معلوم کرنے کی کوشش کریں گے، انفرادی طور پر بھی، باہمی مشاورت کے ذریعے سے بھی، اجتماعی طور پر بھی۔ سب لوگ متفق ہوتے ہیں تو فبہا، ورنہ انفرادی رائے میں سے ہماری حکومت کو جو رائے اپنے پارلیمنٹ کے ارکان کی کثرت رائے مثلاً کی وجہ سے مناسب معلوم ہوگی، اس پر عمل کرایا جائے گا۔ اجماع اور قیاس ابھی یہاں ذکر کیا گیا ہے، تو عرض کرنا ہے، میں ابھی بیان کر چکا ہوں تھوڑی دیر پہلے، کہ صرف ایک ہی چیز اجتہاد ہے جس کے مختلف نام ہو گئے ہیں کچھ خفیف سے فرق کی وجہ سے۔ کس طرح کا اجتہاد قیاس کہلائے گا، کس طرح کا اجتہاد استحسان کہلائے گا، کس طرح کا اجتہاد فلاں کہلائے گا، فلاں کہلائے گا، تو ان میں سمجھتا ہوں اس جلسے کے اندر مجھے زیادہ تفصیلی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قیاس اور اجتہاد ایک ہی چیز ہیں پریکٹیکلی، اور اجماع اور قیاس میں صرف اتنا فرق ہے کہ اجتہاد ایک آدمی کی رائے ہوتی ہے، یا قیاس بھی، اور اجماع ایسی رائے ہوتی ہے جس پر سارے لوگ متفق ہو جاتے ہیں، سارے فقیہ، سارے قانون کے ماہر۔ میں غالباً گزشتہ کسی لیکچر میں عرض کر چکا ہوں کہ مسلمانوں میں اجماع کا تصور پایا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے گزشتہ 1400 سال سے اب تک اجماع کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی طرف ہم نے کوئی توجہ نہیں کی۔ نتیجہ یہ ہے کہ کس چیز پر اجماع ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اس کے معلوم کرنے کا ہمارے پاس آج کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ابتدائی صدیوں ہی سے مسلمان 3 براعظموں میں، ایشیا، یورپ اور افریقہ میں پھیلے ہوئے تھے، اور کبھی یہ صورت ممکن نہیں ہو سکی کہ کسی سوال کو سارے فقہا کے پاس بھیج کر ان کی آراء کو جمع کیا جائے اور پھر کہا جائے کہ سب لوگ اس جواب پر متفق ہیں۔ پرانے زمانے میں یہ چیز ہو بھی شاید نہیں سکتی تھی، وسائل حمل و نقل کی دشواریوں کے باعث۔ زمانے حال میں شاید یہ ممکن ہو چلا ہے، اور اس کے لیے میں نے اپنا خیال ظاہر کیا تھا کہ اس کے لیے اسلامی ممالک پر اپنے آپ کو محدود رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں بھی مسلمان عالم موجود ہے، اس کو ایک نظام کے اندر منظم کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ مثلا ہر ملک میں ایک انجمن بنائی جائے، انجمن فقہا، اس کا ایک صدر مرکز ہو، کسی مقام پر بھی ہو سکتا ہے،
بہاولپور میں بھی ہو سکتا ہے، پاکستان کے باہر بھی ہو سکتا ہے، پاکستان کے اندر بھی، مکے میں، حتیٰ کہ ماسکو اور واشنگٹن میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں کوئی امر معنی نہیں ہے، کیونکہ یہ اسلامی چیز ہوگی، مسلمانوں سے مخصوص ہوگی۔ جہاں بھی مرکز یعنی سیکرٹریٹ ہو، اس کے پاس کوئی سوال پیش کیا جائے اور سیکرٹریٹ کی رائے میں وہ سوال واقعی اس کا متقاضی ہے کہ مسلمان فقہائے عالم اپنی رائے دیں، تو وہ سوال کو ساری شاخوں کے پاس روانہ کر دے گا، اسلامی ممالک کی شاخوں کو بھی، غیر اسلامی ممالک کی شاخوں کو بھی۔ اور ہر شاخ کا سیکرٹری اپنے ملک کے سارے مسلمان قانون دانوں کے پاس اس سوال کی نقل روانہ کر کے درخواست کرے گا کہ تم اپنا مدلل جواب اس کے متعلق روانہ کرو، اور جب اس کے پاس یہ جوابات جمع ہو جائیں تو وہ مرکز کو روانہ کرے۔ متفقہ جواب ہے تو متفقہ، اختلافی جواب ہے تو اختلافات کے ساتھ، لیکن ہر فریق کی دلیلوں کے ساتھ۔ شاید ایک پریکٹیکل پہلو پر میں توجہ ڈالوں کہ مرکز کی زبان عربی ہونی چاہیے اور لوکل ریجنل زبان مقامی زبان ہو سکتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ سوال پاکستان میں آئے تو یہاں کے علماء اپنے جوابات اردو میں بھیج سکتے ہیں یا کسی اور زبان میں، لیکن یہاں سے جو مرکز کو جواب جائے گا وہ عربی میں جانا چاہیے، تاکہ ساری دنیا اسلام کے فقہا اس سے بآسانی استفادہ کر سکیں۔ کیونکہ میری رائے میں ایک ضرورت یہ ہوگی، ہم فقیہ اسی کو کہیں گے جسے عربی آتی ہو۔ غرض جب ساری شاخوں کے پاس سے جواب آ جائے اور دیکھا جائے کہ اس میں سب کو اتفاق ہے، تو اس کا اعلان کیا جا سکتا ہے کہ اس جواب پر سب لوگ متفق ہیں۔ لیکن اگر اختلاف ہو تو اختلافی دلیلوں کا ایک سنتھیسس تیار کیا جائے، خلاصہ تیار کیا جائے اور دوبارہ اسے گشت کرایا جائے، تاکہ جن لوگوں کی رائے پہلے ایک تھی انہیں ان کے مخالف کی دلیلیں بھی سامنے آئیں تو غور کرنے کا موقع ملے، اور ممکن ہے وہ اپنی رائے بدل کر اس رائے پر متفق ہو جائیں جو ان کے مخالفین کی تھی۔ اور جب اس طرح کافی غور و بحث کے بعد ہمارے پاس دوبارہ ان شاخوں کے پاس سے جواب وصول ہو جائیں مرکز میں، تو ہمیں یہ معلوم کرنے کا موقع ملے گا کہ کس چیز پر اجماع ہوا ہے، کس چیز پر اختلاف رائے ہے، اختلاف رائے ہے تو اکثریت ہے یا نہیں ہے، یا برابر کی رائے بٹی ہوئی ہیں، اور اسے ہم مثلا ایک رسالہ شائع کریں، سیمائی یا ماہوار یا سالانہ، اس میں دلیلوں کے ساتھ ان جوابات کو شائع کیا جائے۔ بظاہر اس کی وجہ یہ ہے کہ نیت ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، اور اس کا کوئی امکان بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی ابتداً ایک نیت رکھتا تھا اور جب اس سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ جھوٹ بیان کرتا ہے کہ میری نیت یہ تھی۔ ان حالات میں شریعت نے حدیث کے الفاظ پر اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ نے یہ قرار دیا ہے کہ ظاہر پر عمل کیا جائے، کیونکہ باطن کا علم صرف خدا کو ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ایک مشہور واقعہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا، ایک دن ایک جنگ میں رسول اللہ کے ایک قریبی صحابی حضرت زید بن حارثہ، جو آپ کے آزاد کردہ غلام، آپ کے متبنہ بیٹے بھی تھے، انہوں نے ایک دشمن سے ڈویل 10 بدس مقابلہ کیا، اور آخری لمحے جب حضرت زید کی تلوار اس کے سر کے قریب پہنچ رہی تھی تو اس نے اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ آواز سے کہہ دیا۔ اس کے باوجود حضرت زید نے ہاتھ کو نہیں روکا، اس کا سر قلم کر دیا۔ اس کی اطلاع رسول اللہ کو ہوئی، رسول اللہ بہت خفا ہوئے۔ جب زید نے کہا کہ اس شخص نے تو صرف ڈر کر کلمہ شہادت پڑھا ہے، وہ حقیقت میں دل سے مسلمان نہیں ہوا، رسول اللہ کے الفاظ تھے، کیا تو نے اس کا دل کھول کر چیر کر اس کے اندر دیکھا کہ وہ ایسا تھا؟ اللہ شققت قلبہ۔ دوسرے الفاظ میں ظاہر پر عمل کرنے کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ آج تک نہیں ہے۔ مغرب کی اعلیٰ ترین ایجادوں کے باوجود
انسان کے دل کے اندر کی چیز کا معلوم کرنا، یقینی طور پر معلوم کرنا اب تک ممکن نہیں ہو سکا ہے۔ اگر کسی دن وہ ممکن ہو جائے تو ممکن ہے ہم اس پر عمل کریں، لیکن فی الوقت اس پر عمل کرنا انصاف کے خلاف ہی ہوگا، اور لوگ اپنی کسی بری چیز کے خمیازے سے بچنے کے لیے جھوٹ بولا کریں گے، اور جھوٹ کو اگر قانوناً ہمارا قاضی حاکم عدالت قبول کرنے پر مجبور ہو جائے تو وہ انصاف نہیں ہوگا، ظلم ہوگا۔ بجائے اصولی بحث کرنے کے میں معین سوال کروں گا کہ آپ کوئی ایسی چیز بتائیں جس پر صحابہ کا اجماع ہے، جس پر چاروں اماموں کا اجماع ہے، اور پھر میں آپ کو جواب دوں گا کہ اس کے بدل کرنے کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ فرضی سوالات میں میرے خیال میں وقت ضائع کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز پر سارے صحابہ متفق ہو چکے ہیں، جس پر سارے ائمہ حنفی شافعی وغیرہ وغیرہ متفق ہیں، وہ قطعاً ایسی چیز نہیں ہوگی جو آج ہماری عقلوں کے لیے ناقابل قبول ہو۔ اسے اصولاً میں تیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن میں تیار ہوں آپ مجھے معین مثال دیں اور پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ اس قاعدے کا اطلاق جو امام پزدوی نے کیا ہے کہ نیا اجماع پرانے اجماع کو منسوخ کرے گا، ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اور وہ آسان چیز ہے، یعنی وہ معین سوال ہم نئے زمانے کے ہمارے زمانے کے فقہا کے سامنے پیش کریں گے، جب تک ان کا اجماع نہ ہو اس کے خلاف پرانا اجماع ہی واجب التعمیل رہے گا، صحابہ کا اجماع یا ائمہ کا اجماع ہی برقرار رہے گا، جب تک کہ نئے اجماع پر واقعتاً اجماع عمل میں نہ آ جائے۔ ایک سوال اس کے بعد یہ ہے، اگر خلافت علی منہاج نبوت ہو تو وہ حکومت کس مسئلے میں اجتہاد کرے گی؟ کسی مسئلے میں اجتہاد کرے گی تو عوام کے لیے قابل قبول ہوگا۔ اگر ایسی خلافت نہ ہو جیسا کہ آج کل ہے تو ظاہر ہے کہ حکومت کا اجتہاد قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو اس صورت میں ایک شخص جو قرآن اور حدیث سے خود استدلال نہ کر سکتا ہو کیا کرے؟ یعنی کیونکہ آج کل ہر مسئلے سے مسائل میں علماء کرام نے مختلف رائیں دی ہیں۔ ایک چیز پر میں آپ کی توجہ منعطف کراؤں گا، اگرچہ کہ میں پوری طرح سمجھا نہیں اس سوال کا مقصد، منشا مفہوم، وہ یہ ہے کہ اسلام میں ایک عجیب و غریب ٹریڈیشن رہی ہے جو کسی اور قوم میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ وہ یہ کہ اور ممالک میں قانون سازی حکومت کی مناپلی ہوتی ہے، اور اسلام میں رسول اللہ کے بعد یہ چیز کبھی نہیں رہی۔ جس طرح آج اسلامی قانون کا یہ قاعدہ کہ عدالت کو حکومت سے آزاد رہنا چاہیے مغرب میں بھی قبول کر لیا گیا ہے، اور ہمارے ہاں بھی برقرار اور جاری ہے عہد نبوی سے لے کر آج تک، اسی طرح اسلام میں قانون سازی ایک پرائیویٹ چیز رہی ہے، کبھی حکومت کی مناپلی نہیں بنی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان فقہا پوری آزادی کے ساتھ قانون کی ترقی میں مشغول رہے، ہزاروں لاکھوں فقہا قانون سازی میں مشغول رہے، اور صرف حکومت کی پارلیمنٹ سے وہ منحصر ہو کر نہیں رہ گیا، ورنہ اسلامی قانون کی ترقی اس طرح نہیں ہو سکتی جس طرح وہ عمل میں آئی۔ دوسرے الفاظ میں اسلامی ٹریڈیشن یہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اسلام کا اصول اور قانون اور حکم ہے، اسلامی ٹریڈیشن یہ ہے کہ قانون سازی کو حکومت کی چیز نہیں بلکہ ایک پرائیویٹ چیز ہونا چاہیے، ورنہ حکومت کی سیاسی ضرورتوں کی وجہ سے قانون متاثر ہوگا۔ اگر میں وزیر قانون ہوں تو صدر حکومت کی ضرورت اور بعض وقت اس کے منشا کا لحاظ بنا کر مسودہ قانون پارلیمنٹ میں پیش کروں گا، اور اپنے اثرات ڈال کر کہ میں میجارٹی پارٹی اور حکومتی پارٹی کا مثلا لیڈر ہوں، اپنے ارکان کو حکم دوں گا کہ اس مسودہ قانون کے خلاف رائے نہ دو۔ تو یہ قانون جو بنے گا اکثریت رائے کے ذریعے سے، وہ سیاسی ضروریات سے متاثر ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر مسلمان فقہا کو حسب سابق آزادی رہے کہ قانون سازی خود کریں، یعنی احکام کے متعلق اپنی رائے دیں قیاس اور اجتہاد کے ذریعے سے، تو اس پر حکومت کی کوئی
کوئی کنٹرول حکومت کا کوئی کنٹرول حکومت کی احکام کا کوئی اثر نہیں پڑ سکتا. ایک شخص ایک رائے دے گا، دوسرا شخص اس کے برعکس رائے دے گا، تیسرا شخص شاید دونوں کے بین بین رائے دے گا، اور اس طرح ایک پبلک بحث مباحثے کے بعد ہم کسی بہتر نتیجے پر پہنچ سکیں گے جو ملت کے لیے بھی، حکومت کے لیے بھی اور ساری انسانیت کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے. یہ ہے میرا تصور. اس کے متعلق بھی میں دہراؤں گا کہ اس رائے پر ضروری نہیں کہ آپ متفق ہوں. ایک سوال انگریزی میں آیا ہے. ابو داؤد has narrated from Jabir ibn Abdullah, we used to sell the معلوم نہیں کیا mothers of the children Ummahatul Awlad during the time of the Prophet and Abu Bakr. How the Ummahatul Awlad are different from keeps when they could be kept without nikah. میں نہیں جانتا کہ میرے دوست جو سوال کر رہے ہیں وہ اردو سمجھتے ہیں یا نہیں ہیں، لیکن مجبور ہوں کہ میں فی الوقت اردو ہی میں جواب دوں. یہاں کچھ تھوڑا سا خلط مبحث سا نظر آتا ہے. یہ کہنا کہ داشتہ اور ام ولد ایک ہی چیز ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. اسلامی قانون یہ ہے کہ بغیر نکاح کے کوئی شخص کسی عورت سے ازدواجی کے تعلقات نہیں رکھ سکتا بجز اپنی لونڈی کے. اس کے متعلق شدت یہاں تک ہے کہ اگر میرے پاس ایک لونڈی ہو، جائز طور سے حاصل کردہ غلام عورت ہے، تو اور میرے بیٹے کو بھی اس کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ میری لونڈی کے ساتھ تعلقات رکھ سکے. وہ زنا ہوگا، اسے سزا دی جائے گی. صرف مالک لونڈی کے مالک کو اجازت ہوتی ہے کہ نکاح کی محفل کے بغیر اس کے ساتھ تعلقات رکھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نکاح میں کیا ہوتا ہے، آپ اس پر غور فرمائیں. ایک مرد ایک عورت سے یہ معاہدہ کرتا ہے کہ میں تیرے جسم سے یوز و فرقت کروں گا، یعنی استفادہ کروں گا، اور اس کا معاوضہ مہر کی صورت میں دوں گا. یہاں پر صرف یوز و فرقت کی اجازت ہے. اس کے برخلاف غلامی میں اس عورت کے جسم کا مالک بن جاتا ہوں. مثلا میں مکان کا کرایہ دار ہوں، مکان کا مالک ہوں، دونوں میں فرق ہے، لیکن دونوں کا نتیجہ یہ ہے کہ میں مکان میں رہ سکتا ہوں. اسی طرح جو میری لونڈی ہے، چونکہ میں اس کا جسم کا مالک بھی ہوں، مجھے اس سے معاہدہ کرنے اور یوز و فرق کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے برخلاف ایک عورت آزاد ہے تو مجھے قطعاً اس کی ذات پر کوئی ملکیت کا حق پیدا نہیں ہوتا، لہذا میں خود اس کی اجازت سے اس کے جسم سے استفادہ کرنے کی اجازت ایک معاوضہ دے کر، مہر دے کر حاصل کرتا ہوں. تو ان دونوں کو ایک نہیں کرنا چاہیے. اگر میں آج کسی آزاد عورت سے اس نکاح کیے بغیر تعلقات رکھتا ہوں، جو داشتہ کس کا نام اسے دیا جاتا ہے، تو قانونی نقطہ نظر سے وہ زنا ہوگا اور اس کو اسلامی قانون روا نہیں رکھ سکتا. جہاں تک ام ولد کا تعلق ہے، اس کے متعلق جس حدیث کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس پر قدیم زمانے سے بحث ہوتی آئی ہے، یا اس کی بیان کردہ حدیث کامل طور پر ہم تک نہیں پہنچی ہے. اس کے الفاظ یہ ہونے چاہیے تھے کہ رسول اللہ کے زمانے میں ابتداً ہم ام ولد کو فروخت کیا کرتے تھے اور بعد میں اس کو بند کر دیا گیا. بہرحال حضرت عمر کے زمانے میں یہ واقعہ صراحت کے ساتھ پیش آیا تھا. کچھ لوگوں کو ممانعت کی اطلاع تھی، کچھ لوگوں کو نہیں تھی، تو حضرت عمر نے حکم دیا کہ آئندہ سے ام ولد کو فروخت نہ کیا جائے. لونڈی کو فروخت کیا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ تعلقات شوہری رکھنے کے بعد بھی، لیکن اگر اس لونڈی سے ایک بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی حیثیت ایک بیوی کی طرح کی ہو جاتی ہے، اس کو فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو اس بارے میں چونکہ عہد صحابہ میں بھی بحث ہو چکی اور بعد میں
حضرت عمر کی طرف سے جو سرکاری اعلان جاری ہوا اس پر سارے لوگ متفق ہو گئے، تو ان حالات میں آج اس کی اہمیت نہیں رہتی، اس لیے بھی کہ ہمارے دور میں غلاموں کا، لونڈیوں کا وجود بھی نہیں ہے، تو ایک مفروضے پر بحث کرنا میرے خیال میں اس وقت کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ ایک سوال کیا گیا ہے، امت مسلمہ میں سب سے پہلا اجماع کب ہوا اور کس بات پر ہوا؟ مجھے نہیں معلوم۔ ہونا چاہیے عہد صحابہ میں، لیکن کس مسئلے میں اور کب ہوا تھا یہ کہنا دشوار ہے۔ ممکن ہے حضرت ابوبکر کے زمانے میں ہوا ہو، مثلاً زکوٰۃ نہ دینے والوں سے جنگ کرنے کے متعلق، کیونکہ یہ اولین مسئلہ تھا جس میں کچھ اختلاف پیدا ہوا تھا۔ بڑے بڑے صحابہ، حضرت عمر جیسے صحابی کی رائے تھی کہ فی الحال اس پر اصرار نہ کیا جائے، اور جو لوگ صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں انہیں کافر نہ قرار دیا جائے۔ تو حضرت عمر کو حضرت ابوبکر نے جواب دیا تھا کہ قرآن میں نماز اور زکوٰۃ دونوں کو ایک ہی سانس میں بیان کیا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ جس طرح کوئی شخص نماز پڑھنے سے انکار کرے تو میں اسے مرتد قرار دوں گا، اسی طرح جو شخص زکوٰۃ دینے سے انکار کرے میں مرتد قرار دینے پر مجبور ہوں۔ اس پر سب لوگ متفق ہو گئے۔ ممکن ہے یہ پہلا اجماع ہوا ہو، لیکن مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ کیا اجتہاد کا شخص اجتہاد کو شاید حق ہونا چاہیے، اجتہاد کا شخص ہر شخص کو ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو اس سے ہر شخص کے اجتہاد میں اختلاف کی بنا پر اختلافات کی کثرت ہو جائے گی، اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے ابھی آپ سے گزارش کی کہ اجتہاد کا حق فن قانون کے ماہر کو ہوگا، ہر اناڑی کو نہیں ہوگا۔ ان میں اختلاف رائے ہو تو کوئی حرج نہیں، ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ کس طرف کثرت رائے ہے، کس طرف اقلیت رائے ہے، اور اولاً فریق ثانی ہمارے مخالف کی دلیل کو معلوم کرنے کے بعد ہمیں موقع ملے گا کہ اسے قبول کریں یا رد کریں۔ اس میں میرے نزدیک کوئی دشواری نہ پرانے زمانے میں پیدا ہوئی نہ آئندہ زمانے میں پیدا ہونے کا امکان ہے، کیونکہ اختلاف رائے کی وجہ سے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ اختلاف نیک نیتی سے کیا جائے، صرف اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے کہ پروفیسر فلاں نے بیان کیا تھا، میں نے اس کی تردید کی ہے، میں بھی کوئی شخص ہوں، سمبڑی۔ تو غالباً اسی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اختلاف رائے کو روکنا نہیں چاہیے، اسے صحیح چینل میں، صحیح راستے میں لگانے کی کوشش کرنا زیادہ مفید ہوگا۔ چھپایا نہیں، جو میری رائے میں اسلامی قانون تھا وہ آپ سے بیان کر چکا ہوں، اور شاید اس کی دہرانے کی مجھے اب ضرورت نہیں، کیونکہ اس سے آپ خود واقف ہیں۔ امام شافعی حدیث کی تدوین کے سلسلے میں ایک شہادت کو بھی قبول کرنے پر زور دیتے ہیں، لیکن اسلامی قانون شہادت اکثر صورتوں میں واحد شہادت کو قبول نہیں کرتا۔ یہ تضاد کیسے حل کیا گیا ہے؟ میرے خیال میں اس کا جواب یہ ہے کہ قاضی کے سامنے ایک مسئلہ اگر آئے، مقدمے کے فیصلے کے لیے وہ 2 گواہیاں طلب کرتا ہے، لیکن حدیثوں کے متعلق ایک دوسرا ہی مسئلہ ہے۔ کس حدیث پر ہم عمل کریں؟ اگر ایک ثقہ راوی کے ذریعے سے بھی ہم کو پہنچ چکی ہے، یعنی خبر واحد ہے، تو امام شافعی کہتے ہیں کہ اس کو قبول کرو۔ اس میں اور اس حکم میں کہ عدالت کے سامنے کوئی دعویٰ کیا جائے تو اکثر صورتوں میں اس کو 2 گواہوں کی ضرورت ہوگی، بعض صورتوں میں صرف ایک گواہی کافی ہے۔ مثلا بچہ پیدا ہو تو صرف دایا کا بیان کہ یہ بچہ اس عورت کے بطن سے پیدا ہوا ہے کافی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس موقع پر دوسرے لوگ موجود نہیں ہوتے ہیں۔ یا زنا کے مقدموں میں 4 گواہوں کی ضرورت قرآن ہی نے قرار دی ہے، تو وہاں 2 نہیں بلکہ 4 کی ضرورت ہوگی۔ ان استثناءات کے بعد یا اس کی موجودگی میں کہنا یہ ہے کہ حدیث کو قبول کرنا ایک الگ چیز ہے، اور مقدمے کا فیصلہ کرتے وقت کسی دعوے کو قبول کرنا ایک دوسری چیز ہے۔ معتزلہ فرقے میں خاص کر اس کے ایک مشہور امام، اگر امام کا لفظ میں استعمال کر سکوں اس کے لیے، نظام، اس کا خیال تھا
کہ اس حدیث کو بھی ہم قبول نہ کریں جس سے دو راویوں کے ذریعے سے ہم تک نہ پہنچایا گیا ہو. لیکن امام شافعی کا یہ جواب مجھے معقول نظر آتا ہے کہ عہد نبوی میں ایسا نہیں کیا جاتا تھا، لہذا ہمیں ضرورت نہیں کہ اس قدر اصرار کریں، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ حدیثوں کی بہت بڑی اکثریت سے ہم محروم ہو جائیں گے اور وہ ہمارے لیے علمی اور دینی نقصان کا باعث ہوگا. تو ان میں کوئی تضاد نہیں ہے جس کی حل کرنے کی ضرورت ہو. حدیث کو ایک راوی کی بنیاد پر قبول کیا جائے، لیکن دعوے کو عدالت میں دو گواہوں کی بنیاد پر قبول کیا جائے. اس کے بعد ایک سوال ہے کہ شارع کے منشا کے خلاف احکام میں تغیر کیا جا سکتا ہے؟ مثلا جنگ قادسیہ میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا ابو محجن ثقفی کو شرب خمر پر معاف کر دینا. دوسرے حضرت عمر نے قبیلہ مزینہ کے ایک آدمی کی شکایت پر حاتب بن بلتع لکھا ہے، ابی بلتع نام ہے، حاتب بن ابی بلتع کے غلاموں کو خطیت کا حکم سنا کر منسوخ کر دیا. تطبیقات ثلاثہ میں حضرت عمر نے جو حکم دیا. دوسرا سوال، فقہ اسلامی کے ضمنی ماخذ استحسان، مصالح مرسلہ اور عرف کی مختصر ترجیح کیجیے. تیسرا سوال لکھ کر کاٹ دیا گیا ہے. چوتھا سوال، کیا یہ درست ہے کہ عراق میں ذخیرہ احادیث بہت کم پہنچا، اس لیے امام ابو حنیفہ نے مسائل فقہی قیاس سے استنباط کیے اور اس میں اصل عجم کے مزاج کی خوب رعایت کی، اس لیے اسے قبول عام حاصل ہوا؟ پہلے سوال کے متعلق مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ انتہائی خصوصی حالات میں ایسا عمل میں آیا کہ کسی قانون کا اطلاق ملتوی کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو. چنانچہ جنگ قادسیہ میں ایک سپاہی نے جس کو شراب نوشی کے الزام میں درے لگانے کی جگہ عارضی طور پر قید رکھ دیا گیا تھا، اس نے اس قید سے عارضی مدت کے لیے چھٹی لی اور جا کر ایسی جنگ کی جس سے اس جنگ کی کہنا چاہیے کایا پلٹ ہو گئی. اس سے مسلمانوں کو بہت بڑا فائدہ ہوا. تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے اجتہاد کیا کہ ایسے شخص کو سزا نہیں دینی چاہیے، اور ان کی عمل کا ایک فائدہ بھی ہوا. جب سعد بن ابی وقاص نے کہا جاؤ میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، تو ان صحابی کو ابو محجن ثقفی کو بڑا دکھ ہوا. انہوں نے کہا اگر مجھے درے لگا دیے جاتے تو میرا قصور اللہ کے ہاں معاف ہو جاتا. اب مجھے درے نہیں لگ رہے ہیں تو وبال مجھ پر باقی رہے گا اللہ میاں کے پاس جواب دینے کے لیے. میں توبہ کرتا ہوں کہ آج سے پھر کبھی شراب نہیں پیوں گا. تو میں سمجھتا ہوں حضرت سعد بن ابی وقاص کی فراست تھی. انہوں نے کہا کہ اس شخص میں اس کے ضمیر کو بیدار کرنے کی تدبیر کرنی چاہیے، اور وہ تدبیر یہ ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے. ممکن ہے اور صورتوں میں بھی ایسے ہی واقعات پیش نظر رہے ہوں. ان صحابہ کے متعلق حضرت عمر مثلا جن کے متعلق حدیث میں آیا ہے، یہ وہ شخص ہے کہ اگر وہ کسی راستے پر چلتا ہے تو شیطان کو ادھر سے گزرنے کی ہمت نہیں ہوتی. ان میں اتنی سیلف لیسنس پیدا ہو گئی تھی کہ کبھی ذاتی خواہش کا وہ لحاظ نہیں کرتے تھے، اللہ اور رسول اور اسلام ہی کی خدمت وہ چاہتے تھے. چنانچہ ایک زمانے میں جب قحط ہوا تو حضرت عمر نے اس زمانے میں غذائی چیزوں کی چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹنا بالکل ہی بند کر دیا قحط کے دوران میں. تو یہ ان کا اجتہاد تھا اور میرے نزدیک اچھا اجتہاد تھا. اور اس بارے میں ممکن ہے کسی کو اختلاف ہو کسی منطقی اصول کی بنا پر، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ منطق والے صاحب اس زمانے میں برسر اقتدار اور خلیفہ ہوتے تو وہ بھی وہی کرتے جو حضرت عمر نے کیا تھا. یہ میرا خیال ہے، میں کہہ نہیں سکتا کہ اس جواب سے آپ کو اتفاق ہوگا یا نہیں. یہ سوال کہ استحسان، مصالح مرسلہ اور عرف کی تشریح جس کو وقت لگے گا، میں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ استحسان سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز سے فوری جو معنی ذہن میں آتے ہیں اس کی جگہ اس کی عمیق تر وجہ تک پہنچنے کی کوشش کی جائے، اور اس کو استحسان کا لفظ دیا گیا. یعنی بہتر یہ ہے کہ یوں کیا جائے، فوری ذہن میں آنے والی چیز پر نہیں
بلکہ اس عمیق تر چیز پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے، یہ استحسان کہلاتا ہے۔ مصالح مرسلہ بھی پریکٹیکلی وہی چیز ہیں، اس چیز میں پبلک کی مصلحت یہ ہے کہ ایسا ہو، تو منطق پر عمل کرنے کی جگہ امت کی مصلحت اور سہولت اور آسانی اور ملک میں امن و نظام کو برقرار رکھنے کی کوشش مطلوب ہوتی ہے، یہ مصالح مرسلہ کہلاتے ہیں۔ عرف کے معنی بھی میں بتا چکا ہوں کہ ملک کا رسم و رواج، اسے کس نے بنایا، کیوں بنایا، کب بنایا، ہمیں کوئی علم نہیں ہوتا، اور اس کو قانون نے منسوخ نہیں کیا، وہ عرف رہتا ہے اور برقرار رہتا ہے۔ یہ عرف ہر ملک کا ہوگا، چاہے ہندوستان پاکستان کا ہو، عرب کا ہو، عرب کے قبیلوں کا ہو، چین کا ہو، افریقہ کا ہو، جہاں بھی ہم جائیں ہمیں کوئی نیا طرز عمل نظر آئے کسی چیز کے متعلق، اور وہ طرز عمل ایسا ہے جو قرآن و حدیث نے منسوخ نہیں کیا تھا، تو اسے ہم قبول کر سکیں گے اگر وہ ہماری رائے میں معقول ہو۔ آخری سوال اس سے فہرست میں چوتھا سوال یہ تھا کہ کیا یہ درست ہے کہ عراق میں ذخیرہ احادیث بہت کم پہنچا، اسی لیے امام ابو حنیفہ نے بجائے حدیث کے فقہ کے متعلق اجتہادات کیے؟ میں اس کے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔